نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ یہ جو ہم مکی صورتیں پڑھ رہے ہیں یہ ابتدائی 4 سالوں میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں اور ان کا مرکزی مضمون ایمان بالآخرہ ہے، اور بندہ مومن کے عمل پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی شے وہ یہی ایمان ہے، ایمان بالآخرہ۔ جتنا یہ ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی ہمارا کردار بہتر ہوگا۔ اللہ ہمارا یہ ایمان مضبوط فرمائے۔ اب آئیے پڑھیں سورۃ البروج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جس میں بروج ہیں، والیوم الموعود، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اب آپ نوٹ کیجئے کہ وعدہ ہے قیامت کے دن کا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ دن برپا ہوگا، حساب کتاب ہوگا۔ اس سے پہلے جو ہے بروج کی بات چونکہ پہلے بھی آ چکی ہے کہ آسمان کے اندر یا تو یہ ستارے ہی ہیں، ایک تو ستارے ہیں، ایک بروج ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو 12 ہمارے ہاں زوڈیک کا تصور ہے وہی بروج مراد ہوں، اور ان کے علاوہ بھی بعض جگہوں پر ستاروں سے بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ ستارے بھی وہ جگہ ہیں کہ جو پہرے کی جگہ ہیں جہاں پر فرشتے پہرا دے رہے ہیں۔ تو یہ سیارے بھی اور پھر یہ ستارے بھی یہ ہیں جو کہ پہروں کی جگہ ہیں جہاں سے یہ شیاطین جنات سنگل لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ فرشتے جو ہیں ایک تو اگر کوئی سنگل لے کر بھاگے تو پھر فائرنگ کرتے ہیں، ان کو ہلاک کر دیتے ہیں، لیکن بہرحال ان میں سے کوئی کبھی نکل بھی آتا ہے۔ والیوم الموعود، اور اس دن کی قسم ہے جس کا وعدہ ہے، یعنی قیامت کا دن، وشاہد و مشہود، اور وہ جو شاہد ہے یعنی وہ دن مراد لیا گیا یہاں پر جو حاضر ہوتا ہے، یعنی جمعے کا دن، ومشہود، اور وہ دن جس میں لوگ حاضر ہوتے ہیں، یعنی یوم عرفہ کا دن، حج والے دن جو ہے عرفات کے میدان میں سب کے سب لوگ پہنچتے ہیں، تو وہ دن جو ہے مراد ہے۔ قتل اصحاب الاخدود، قتل کیے جائیں خندق کھودنے والے۔ اب آگے پڑھنے سے پہلے ذرا تھوڑا سا اس کا پس منظر جو ہے سمجھ لیں کہ کسی زمانے میں ایک کافر بادشاہ تھا اور اس نے اپنے پاس ایک بہت بڑا عالم جادوگر رکھا ہوا تھا۔ عالم سے مراد جادو کا علم رکھنے والا۔ تو جب وہ جادوگر جو ہے اس کی عمر زیادہ ہوئی تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ کوئی بچہ مجھے جو ہے مناسب عمر کا دیں جس کو میں اپنا یہ علم سارا منتقل کر دوں جادو کا۔ تو بادشاہ نے بھی مناسب خیال کیا اور پھر تجویز کیا گیا ایک بچے کو کہ وہ اس کے پاس کی شاگردی میں دے دیا گیا، اور وہ بچہ وہاں پر جو ہے جادو سیکھنے لگا اس جادوگر سے۔ لیکن اسی اثناء میں بچہ جب جاتا تھا وہ جادوگر سے جادو سیکھنے کے لیے تو راستے میں ایک راہب، یعنی اس وقت تک عیسائیت جو ہے وہ تھا جو کہ مسلمانوں کا مذہب، ابھی یعنی ظاہر ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی پہلے کی بات ہے، تو اس وقت کا جو ہے مسلمانوں کا مذہب وہ عیسائیت تھا۔ تو وہ راہب جو ہے عیسائی راہب ایک وہاں تھا، اس کے پاس بھی اس بچے نے آنا جانا شروع کر دیا، اور وہیں پھر اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر اس نے عیسائیت بھی قبول کر لی، مسلمان ہو گیا وہ۔ اور اسی طرح سے ایک دن وہ جب جا رہا تھا جادوگر کے پاس تو راستے میں اس نے دیکھا کہ کوئی بلا ہے جو کہ لوگوں کو پریشان کر رہی ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ آج آزمائش کا موقع ہے کہ جو راہب سے علم سیکھا ہے اور جو ایک اللہ پر ایمان کی بات ہے اس کو آزمانے کا وقت ہے۔ تو اس نے جو ہے ایک پتھر اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ، اگر یہ واقعی جو ہے عیسائیت جو مذہب میں نے قبول کیا ہے یہ صحیح ہے تو یہ پتھر میں مار رہا ہوں تیرے نام سے، تو یہ بلا ہلاک کر دے۔ بس وہ اس نے پتھر اللہ کا نام لے کر مارا اور وہ بلا ہلاک ہو گئی، اور لوگوں کے لیے بڑی سکون کی راحت کی کیفیت ہو گئی۔ تو ایک اندھا وہاں سے گزر رہا تھا، اس کو یہ پتہ لگا کہ ایسے ایسے ایک بچے نے جو ہے اس طرح کیا ہے اور بلا ہلاک ہو گئی ہے، تو وہ آیا اور اس نے کہا کہ میرے لیے بھی جو ہے دعا کرو، میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ تو اس بچے نے کہا ٹھیک ہے، تم عیسائیت قبول کر لو، اس مسلمان ہو جاؤ، ایک اللہ پر ایمان جو ہے لے آؤ، تو میں دعا کروں گا، امید ہے تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ ایمان لے آیا، دعا کی، آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بات تو ایسی تھی جو کہ چھپ نہیں سکتی تھی، اس کا چرچا ہو گیا۔ یہ جب چرچا ہوا تو بادشاہ تک بھی بات پہنچی اور پتہ لگا کہ وہی بچہ ہے جو جادو سیکھنے جاتا رہا۔ تو پھر بادشاہ نے جو ہے وہ راہب کو بھی بلوا لیا، اس بچے کو بھی بلوا لیا اور اس جادوگر کو بھی بلوا لیا، اور راہب کو اور جادوگر کو تو اسی وقت اس نے قتل کروا دیا۔
بچے کے حوالے سے پتہ نہیں کیوں اس نے فیصلہ نہیں کیا وہاں قتل کرنے کا، اور حکم دیا کہ لے جاؤ اور اس کو لے جا کر پہاڑی پر سے نیچے پھینک دو. لیکن جو افراد اس کو لے کر گئے تھے پہاڑی پہ سے نیچے پھینکنے، وہ سب گر کے ہلاک ہو گئے، وہ بچہ واپس آ گیا. اس کے بعد سمندر میں غرق کرنے کی کوشش کی، وہاں بھی ایسے ہی ہوا کہ جو لوگ لے کر گئے تھے وہ مر گئے سب کے سب پانی میں ڈوب کر، یہ بچہ پھر بچ گیا. اس نے کہا کہ دیکھو مجھے تم مارنا چاہتے ہو تو تم مجھے مار نہیں سکو گے، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے خاص جو ہے انتظام کیا ہوا ہے حفاظت کا، مجھے مارنے کا ایک ہی طریقہ ہے. ایک بہت بڑا مجمع عام جو ہے ہونا چاہیے، لوگوں کو اکٹھا کرو اور اس کے اندر تیر چلاؤ مجھے، اور تیر چلانے والا جو ہے وہ کہے بسم اللہ رب الغلام، کہ اس اللہ کے نام سے جس رب کا یہ غلام ہے، یہ بچہ ہے. انہوں نے ایسے ہی کیا کہ چلو اس طرح جان چھوٹ جائے گی اس سے، اور وہ تیر چلایا گیا، اس سے بچے کی موت واقع ہو گئی. لیکن جتنا مجمع وہاں موجود تھا اس کی اکثریت نے کہا آمنا برب الغلام، ہم تو ایمان لے آئے اس بچے کے جو ہے رب پر. اصل بات تو یہی ہے کہ اصل جو ہے وہ دین جو ہے وہ تو وہ ہے، توحید والا معاملہ جو ہے اس کا صحیح مذہب وہی ہے. اور بادشاہ نے کہا لو ہم کہاں جو ہے وہ ایک بچے سے اور اس کے اثرات سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے، یہاں سب کے سبھی جو ہے مسلمان ہو گئے. اس نے پھر حکم دیا کہ اگر تم لوگ باز نہیں آؤ گے اور یہ کفر کی طرف واپس نہیں لوٹو گے تو میں تمہیں سب کو جو ہے زندہ جلا دوں گا. جب وہ نہیں مانے تو اس نے کہا خندقیں کھودو. خندقیں کھودی گئی، ان کے اندر آگ جو ہے بہت بڑی بڑی خندقیں تھیں، ان میں آگ بہت جو ہے تیز جو ہے اس میں روشن کی گئی، اور اس کے بعد ان سب کو اس آگ میں ڈالا گیا. لیکن وہ لوگ پیچھے اللہ کے فضل و کرم سے نہیں ہٹے اور انہوں نے موت قبول کی، لیکن یہ کہ وہ اسلام پر اس وقت کے حوالے سے اسلام پر قائم رہے. یہ وہ ہے جو واقعہ جو ہے پس منظر میں کہ جو ہم آ رہا ہے. آپ پڑھیے اس کو. قتل اصحاب الاخدود، قتل کیے جائیں خندقیں کھودنے والے، النار ذات الوقود، آگ ہے بہت ایندھن والی، اذ هم علیہ یقود، جب وہ اس پر بیٹھے، وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ جو کچھ کرتے تھے اہل ایمان کے ساتھ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. یعنی یہ کہ اپنی آنکھوں سے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان زندہ جل رہے ہیں خندقوں کے اندر، اور یہ تماشا دیکھ رہے ہیں. لیکن جو بھی تھے مسلمان بہرحال وہ پھر لوٹے نہیں، انہوں نے آگ میں جلنا گوارا کر لیا. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، اور انہوں نے ان سے انتقام نہیں لیا مگر اس بات پر کہ وہ ایمان لائے تھے ایک اللہ پر جو زبردست ہے، خوبیوں والا ہے. الذي له ملك السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی. والله على كل شيء شهيد، اور اللہ تعالی ہر شے پر گواہ ہے. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، بے شک وہ لوگ جو اہل ایمان مردوں اور عورتوں پر ظلم و ستم ڈھاتے ہیں کہ انہیں اسلام سے ہٹائیں، اور پھر وہ انہوں نے توبہ نہیں کی اور گویا اسی حال میں ان کی موت آ گئی، تو پھر ان کا جو ہے ان کے لیے عذاب ہے جہنم کا، اور ان کے لیے پھر عذاب ہے جلنے والی آگ کا. ان الذین، اب یہ جو ہے اس وقت کے مشرکین مکہ کو سنایا جا رہا ہے کہ دیکھو ماضی میں اس طرح ہو چکا ہے، اور ان لوگوں کی جو ہے سزا پھر اللہ نے یہ طے کی ہوئی ہے، تمہارے بھی ایسے ہی ہوگا. جو لوگ بھی دین سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، اسلام سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، ان کی سزا یہی ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی. ذالک الفوز الکبیر، یہی ہے بہت بڑی کامیابی. ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے. جب تک وہ ڈھیل دے رہا ہے، لیکن جب وہ پکڑنے پر آتا ہے تو پھر کوئی اور نہیں ہے جو بچا لے. انہ هو یبدی و یعید، بے شک وہی ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی ہے جو دوبارہ پیدا کرے گا. وہو الغفور الودود، اور وہ بخشنے والا ہے اور محبت کرنے والا ہے. تم اس کی جناب میں توبہ تو کرو. ذو العرش المجید، وہ مالک ہے عرش کا بڑی شان والا. فعال لما یرید، کر ڈالتا ہے جو چاہتا ہے. یہ صرف اللہ کی شان ہے، اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو چاہے کر گزرے، صرف اللہ ہے جو چاہے اور کر گزرے. هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود، کیا آپ تک بات پہنچی لشکروں کی فرعون اور قوم ثمود کے؟ بل الذین کفروا فی تکذیب، کوئی نہیں، یہ کافر ہیں جنہوں نے جھٹلایا. واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ نے ان کو ہر طرف سے گھیرے میں لیا ہوا ہے. بل هو قرآن مجید، کوئی نہیں، یہ قرآن ہے بڑی شان والا. فی لوح محفوظ، لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں اللہ کے پاس جو فرشتوں کی نگرانی میں ہے. سورۃ الطارق، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق، قسم آسمان کی اور طارق کی. وما ادراک ما الطارق، اور تمہیں کیا معلوم طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے. ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی ذی نفس ایسا نہیں ہے کہ جس پر کوئی نگران موجود نہ ہو. یہ فرشتے موجود ہیں ہمارے ساتھ، کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، جو جہاں ایک طرف یہ کہ ریکارڈ بھی سارا نوٹ کر رہے ہیں، اعمال بھی ہمارے نوٹ کر رہے ہیں، وہیں ہماری حفاظت بھی کرتے ہیں. جہاں ابھی اللہ کی طرف سے منظور نہیں ہے وہاں حفاظت کرتے ہیں، اور جہاں اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے کہ پہنچ جائے تو پھر رکاوٹ نہیں بنتے، پھر تکلیف پہنچنے دیتے ہیں. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، پھر انسان دیکھ لے کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا ہے.
خلق من ماء دافق، وہ پیدا کیا گیا ہے اچھلتے ہوئے پانی سے، یخرج من بین الصلب والترائب، جو نکلتا ہے چھاتی اور پیٹھ کے بیچ سے۔ اب یہ انسان کے اعضائے رئیسہ جتنے بھی ہیں وہ سب ان دو کے درمیان ہیں، اور اسی سے آگے سارا پروسیس یہ چل رہا ہے، اس لیے اسی سے تعبیر کیا گیا۔ انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اس کو لوٹانے کی قدرت رکھتا ہے، یعنی انسان کو دوبارہ پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جو پہلے پیدا کر رہا ہے، جن جن مراحل سے گزار کر پیدا کر رہا ہے، اس کی قدرت کا تمہیں اندازہ نہیں ہوتا، اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ یوم تبلی السرائر، وہ دن جس دن چھپے ہوئے بھید جانچ لیے جائیں گے، یعنی باقی دنیا کے سے مخفی ہو، انسان خود بھی بھول گیا ہو، لیکن اس دن سب کا سب سامنے آ جائے گا، پوری زندگی کا ریکارڈ سپر کمپیوٹر کے ذریعے سے اللہ سامنے چلا دے گا۔ فما له من قوت ولا ناصر، تو نہ اس کے لیے اس دن طاقت ہوگی اور نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا، نہ خود اس کی اپنی طاقت ایسی ہوگی کہ وہ بچاؤ کر سکے، نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ والسماء ذات الرجع، اور قسم ہے آسمان کی جو لوٹانے والا ہے، یعنی بارش کا پانی، یہ جو سورج کی تمادت سے آبی بخارات بن کر پانی اوپر اٹھتا ہے، تو پہلے یہ نیچے سے اوپر جاتا ہے، لیکن وہی جو ہے آسمان پھر اسے بادلوں کے ذریعے سے بارش برسا کر دوبارہ زمین پر لوٹا دیتا ہے۔ تو یہ ذات الرجع اس لیے کہا، والسماء ذات الرجع، قسم ہے آسمان کی واپس لوٹانے والے کی، جو زمین سے پانی اٹھ کر اوپر گیا ہے اس کو واپس لوٹاتا ہے۔ والارض ذات الصدع، اور زمین کی قسم ہے جو پھوٹ نکلتی ہے، جب بارش برستی ہے تو پھر یہ اس پر روئی کی آ جاتی ہے، کھیتی اگاتی ہے۔ انہ لقول فصل، یعنی جیسے یہ بارش کا برسنا اور کھیتی کا اگنا حقیقت ہے، اس کی قسم کھا کر اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک یہ جو کلام ہے قرآن مجید، یہ فیصلہ کن ہے۔ انہ لقول فصل، فیصلہ کن ہے، نتیجہ خیز ہے، یہ کوئی کہانیاں نہیں ہے، کسی کہانی والی بات نہیں ہے، یہ نتیجہ خیز ہوگا۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یہ فیصلہ کن ثابت ہو چکا ہے، اور اب جو ہے ایک مرتبہ اور جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اس وقت پھر یہ فیصلہ کن ثابت ہوگا اور پوری دنیا پر نظام خلافت قائم ہوگا۔ وما ہوا بالہزل، یہ کوئی کھیل کود کی بات، ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا، بے شک وہ چل رہے ہیں چال، واکیدو کیدا، اللہ فرما رہا ہے میں بھی چال چل رہا ہوں۔ فمہل الکافرین امہلہم رویدا، بس ڈھیل دیجیے کافروں کو اب تھوڑے دنوں تک کے لیے، یہ تھوڑے دن جو ہے یہ برت لیں دنیا کا سامان، پھر ان سے نبٹ لیں گے ہم۔ سورۃ الاعلی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی، پاکی بیان کیجیے اپنے پروردگار کے نام کی جو اعلیٰ ہے۔ الذی خلق فسوی، وہ جس نے پیدا کیا پھر نوک بلک سنواری، نقشہ بنایا۔ والذی قدر فہدی، پھر انسان کی صلاحیتوں کا اندازہ ٹھہرایا، فہدی، پھر اس کو ہدایت دی۔ یہ سب کام اللہ نے کیے ہیں، ہدایت بھی اللہ ہی دے رہا ہے۔ یہ قرآن مجید یہ اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے ہدایت بھیجی ہے۔ والذی اخرج المرعى، وہی ہے جس نے چارہ نکالا، فجعلہ غثاء احوا، پھر اس کو کر ڈالا کوڑا کرکٹ سیاہ، یعنی وہی چارہ جو ہے جب تھوڑی دیر پڑا رہے تو پھر وہ سیاہ، اس کی رنگت آہستہ آہستہ سیاہی مائل ہو جاتی ہے اور وہ کوڑا بن جاتا ہے، پھر جانور نہیں کھاتا ہے پھر اس کو۔ سنقرئک فلا تنسى، ان قریب ہے نبی ہم آپ سے پڑھوا دیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے، اللہ ہی آپ کو کچھ بھلا دینا چاہے تو علیحدہ بات ہے، ورنہ آپ بھولیں گے نہیں، آپ کو اللہ پڑھوا دے گا، اس لیے آپ جلدی نہ پڑھیں۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک اللہ جانتا ہے زور سے پکارنے کو اور مخفی بات کو، دل میں اگر کسی کے کوئی بات ہے، دل میں پکارے اللہ کو یا بلند آواز سے پکارے، اللہ کے لیے برابر ہے، اللہ ہر آن ہر لمحے سب سے واقف ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور اے نبی ہم آہستہ آہستہ آپ کو پہنچائیں گے آسانی کے مقام پر۔ دیکھیے اب نوٹ کیجئے ہوتا کیا ہے، دین کا راستہ بظاہر مشکل نظر آتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہے مشکل، جب انسان سٹارٹ لیتا ہے مشکل پیش آتی ہے، اللہ آزماتا بھی ہے، لیکن جیسے جیسے انسان اس راستے پر آگے بڑھتا ہے وہ پھر شروع میں تنگ ہوتا ہے، مشکل ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ راستہ کشادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آسانی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اے نبی اگرچہ اس وقت بہت مشکل نظر آ رہی ہے، بہت تنگی والی کیفیت ہے، لیکن آہستہ آہستہ ہم آپ کو پہنچائیں گے آسانی والی منزل تک۔ یعنی زندگی کے اندر جو نظام خلافت کی جدوجہد، نظام خلافت کے قیام کی جدوجہد آپ کر رہے ہیں، اس میں بھی آسانی ہوتی چلی جائے گی، اور بالآخر آپ کو آسانی فراہم کرتے کرتے ہم جنت کے دروازے تک پہنچا دیں گے۔ سب سے زیادہ آسانی والی جگہ وہ ہے، جبکہ اس کے برعکس جہنم ہے وہ جو مشکل والی جگہ ہے۔ اچھا، اس کے برعکس ایک دوسرا راستہ ہے جو بظاہر آسان لگتا ہے لیکن وہ اور بڑا دیکھنے میں بڑا جو ہے کشادہ لگتا ہے، لیکن جیسے جیسے آپ گناہوں والے راستے پر چلیں گے وہ تنگ ہوتا چلا جائے گا اور مشکل آتی چلی جائے گی، اور بالآخر انسان پھر جہنم کے دروازے پر جا کر پہنچ جائے گا، اللہ بچائے اس کیفیت سے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ،
بس اے نبی یاد دہانی کروائیے اگر یاد دہانی کروانا کسی کو فائدہ دے، یعنی جہاں محسوس ہو کہ فائدہ دے گا وہاں یاد دہانی کروائیں، اور جہاں اندازہ ہو رہا ہو کہ نہیں کسی کی توجہ نہیں ہے تو چھوڑ دیں، ان کو دفع کریں۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، یاد دہانی اس سے حاصل کرے گا وہ جس کے دل میں ڈر ہوگا، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا ڈر۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور اس سے اجتناب کرے گا، اس سے بچے گا وہ جو بدبخت ہوگا، الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرىٰ، وہ جو داخل ہوگا بڑی آگ میں، ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، پھر نہ اس میں مرے گا نہ ہی اس میں جیے گا، یعنی نہ مردوں میں ہوگا نہ زندوں میں ہوگا، آگ میں جلتا ہی رہے گا، معاذ اللہ۔ قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب ہوا وہ جس نے اس کو پاکیزہ بنایا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور ذکر کیا اس نے اپنے پروردگار کے نام کا، پس نماز پڑھی۔ اب یہاں نوٹ کیجئے، قد افلح من تزکا، جس نے اس کو پاکیزہ بنایا۔ پاکیزہ کیسے بنے گا یہ وجود؟ یہ نفس امارہ جو ہے یہ اگر طاقتور ہے اور گناہوں کی طرف اس کا رجحان ہے تو یہ پاکیزہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ روح جو اندر موجود ہے اس کو غذا فراہم کی جائے اس قرآن مجید سے، اس کو پڑھیں، ہم اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کریں، پھر دوسروں تک اس کو پہنچائیں، یہ روح آہستہ 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 ترقی کرے گی، اور اس کے اثرات پھر اس حیوانی وجود پر پڑنا شروع ہوں گے۔ یہ نور سرایت کرے گا اس کے اندر، یہ نوٹ کیجئے، اور یہ آہستہ آہستہ اس روح کے کنٹرول میں آنا شروع ہو جائے گا۔ جیسے جیسے وہ نور جو ہے ہمارے وجود میں سرایت کرے گا، پھیلے گا، ایسے ایسے یہ حیوانی وجود جو ہے کنٹرول میں آئے گا اس روحانی وجود کے، اور جیسے جیسے نور پھیل رہا ہے اس کے اندر، ایسے ہی انسان برائی سے دور ہوتا جائے گا، برائی سے نفرت پیدا ہوتی جائے گی اور نیکی کی طرف رغبت بڑھتی چلی جائے گی، اور یہ تزکیہ ہو رہا ہے۔ یہ ہے بیسیکلی تزکیہ، جس نے اس حیوانی وجود کو پاکیزہ بنایا اس روح کے طاقتور بنانے سے۔ یہ کنٹرول میں جب آ جائے گا اس روح کے تو گویا یہ پھر اس کے انڈر کنٹرول ہو گئے تو پھر یہ جو ہے اب نفس امارہ وہ بوز اور گھوڑا نہیں رہے گا، نفس امارہ تو یہ رہے گا لیکن اب یہ گناہوں کی طرف وقت نہیں دوڑ سکے گا، یہ کنٹرول میں آ جائے گا اس روح کے، پھر روح اس کو اپنی مرضی سے جہاں چاہے گی لے کر جائے گی۔ جیسے گھوڑ سوار ہے، گھوڑے پر بیٹھا ہے، اگر گھوڑا جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں آ رہا تو وہ گھوڑ سوار کو پھینک دے گا لے جا کے کہیں، لیکن اگر گھوڑ سوار جو ہے وہ ماہر ہے اور کنٹرول کر رہا ہے گھوڑے کو تو گھوڑے کو اپنی مرضی سے چاہے گا لے کر جائے گا۔ تو اصل ہے وہ روح کا کنٹرول ہو جائے اس کے اوپر اور وہ نور سرایت کر جائے اس میں اور اس کو پاکیزہ بنا لے، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے، تو کسی نے پلٹ کے پوچھ لیا حضور کہ آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان بنا لیا ہے۔ وہ اسی سینس میں ہے کہ وہ روح جو ہے طاقتور ہوتے ہوتے وہ نور پھر پورے وجود پر چھا گیا ہے اور وہ نفس امارہ وہاں نظر آتا ہی نہیں، اتنا نور کا غلبہ ہوا ہے۔ ان معنوں میں آپ کو نور کہیں کہ وہ روح جو ہے اتنی طاقتور ہو گئی کہ نور پورے وجود میں سرایت کر گیا، ان معنوں میں آپ کو نور کہے تو غلط نہیں ہے کہ اس نفس امارہ کو اس نے ٹوٹلی اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ یہ ہے جو کوشش ہمیں کرنی ہے، اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے۔ قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب ہو گیا وہ جس نے پاکیزگی حاصل کی، وذکر اسم ربہ فصلی، اور ذکر کیا اس نے اپنے پروردگار کا نام کا، پھر نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کوئی نہیں مگر تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، کیونکہ یہ روح کمزور رہ جاتی ہے، تزکیہ ہوتا نہیں، یہ حیوانی وجود پھر اپنا جو ہے اثر دکھاتا ہے اور تم دنیا کے پیچھے پھر بھاگتے ہو۔ کوئی نہیں، تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، بل آخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی بات ہے جو لکھی ہوئی ہے پہلے صحیفوں میں۔ دین ہمیشہ سے ایک رہا، بنیادی تعلیم ہمیشہ سے ایک رہی، آدم علیہ السلام سے لے کر اور قرآن مجید تک یہی بات ہے کہ اس جو ہے نفس کو، نفس امارہ کو کنٹرول کرو اس روح کے ذریعے سے، اس کو پاکیزہ بناؤ۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں جو ان سے پہلے تھے۔ سورۃ الغاشیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا اے نبی بات پہنچی آپ تک اس ڈھانپ لینے والے کی؟ وجوہ یومئذ خاشیہ، کتنے ہی چہرے اس دن ذلیل و رسوا ہوں گے یا ان پر خوف طاری ہوگا۔ عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے والے تھکے ہوئے، یعنی ایسے ہوں گے جیسے کوئی انسان بڑی شدید محنت مشقت کرنے کے بعد اور بغیر آرام کیے انتہائی تھکا ہوا ہوتا ہے۔ تسلا نارا حامیہ، گریں گے دہتی ہوئی آگ میں۔ تسقا من عین آنیہ، انہیں پانی پلایا جائے گا ایک ایسے چشمے کا جو کھولتا ہوا پانی ہوگا، یعنی چشمہ ہی ایسا ہوگا جو گرم کھولتا ہوا پانی نکل رہا ہوگا اندر سے۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، نہیں ہوگا ان کے لیے کھانا مگر جھاڑ اور کانٹوں والا، جھاڑیوں اور کانٹوں والا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ بھوک مٹائے نہ موٹا کرے، یعنی نہ تو بھوک ختم ہوگی اس کے کھانے سے، اب جھاڑیوں کے یا کانٹوں کے کھانے سے بھوک تو ختم نہیں ہو جائے گی، اور نہ ہی اس سے جسم پر گوشت چڑھے گا۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، اور کتنے ہی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ لسعیھا راضیہ، اپنی محنت پر راضی ہوں گے، دنیا میں نیکیاں کما کر گئے تو بڑے خوش باش۔ فی جنت عالیہ، اونچے باغات میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں کوئی بک بک نہیں سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ، اس میں ایک چشمہ ہے بہتا ہوا۔ فیہا سرور مرفوعہ، اس میں تخت ہیں اونچے بچھے ہوئے۔ واکواب موضوعہ، اور پیالے ہیں سامنے جو ہے رکھے ہوئے۔ ونمارق مصفوفہ،
اور قالین ہیں برابر بچھے ہوئے بڑے وسیع و عریض ایریے کے اندر، وزرابی مبثوثہ، اور مخمل کے نہالچے ہیں جگہ جگہ لگے ہوئے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یعنی یہ اشارہ ہے کہ جنت کے اندر تم جو چاہو گے تمہارے دل میں خواہش پیدا ہوگی، اور آنے واحد میں سارا نظام جو ہے، اب دنیا میں رہتے ہوئے انسان ایک تو گھر بناتا ہے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، پھر وہ سوچتا ہے کارپیٹنگ ہو جائے گی، بتایا جا رہا تم جہاں جہاں چاہو گے جیسی کارپیٹنگ چاہو گے ہم کر دیں گے، آنے واحد میں ہو جائے گی ایسی چٹکیوں میں، جہاں جس طرف نکل جاؤ گے تمہاری وسیع و عریض سلطنت ہوگی، جس طرف نکل جاؤ گے وہاں سب یہ سارے سامان موجود ہوں گے، آٹومیٹکلی ہو جایا کریں گے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ دیکھتے نہیں اونٹوں کی طرف، ان کی تخلیق پر غور نہیں کرتے ہم نے انہیں کیسے پیدا کیا ہے؟ اب خاص طور پر اونٹ کی طرف اشارہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ عربوں میں یہ قرآن نازل ہوا ہے، تو عرب کے اندر وہ صحرائی علاقے ہیں جہاں اونٹ پر سفر کرتے ہیں، تو بعض اوقات ہفتہ پانی نہیں ملتا، اور یہ اونٹ اپنے اندر جو ہے پانی اسٹور کر لیتا ہے 2 ہفتے کا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ 2 ہفتے بھی پانی نہ ملے تو یہ اندر سے آج تھوڑا لے کر استعمال کرتا رہے گا، اس کا گزارا ہو جائے گا۔ تو کہا گیا کہ کیا تم اونٹوں کی تخلیق پر غور نہیں کرتے؟ اللہ نے کتنی حکمت کے ساتھ بنایا ہے، جیسے تمہارے حالات ہیں اس کے مطابق تمہیں ایک چیز دی ہے کہ اگر تمہیں 2 ہفتے بھی جو ہے سفر کرتے ہوئے پانی نہ ملے تو تمہارا اونٹ جو ہے بغیر پانی کے گزارا کرے گا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے اس کو بلند بنا دیا 1 فیس۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے ہم نے گاڑ دیے زمین کے اندر یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے ہم نے یہ بچھا دی ہے زمین۔ فذکر، نبی یاد دہانی کروائیے، انما انت مذکر، آپ کا کام تو صرف سمجھانا ہے، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغہ نہیں ہے، الا من تولی وکفر، مگر وہ جس نے پیٹھ دکھائی اور کفر کیا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اللہ اس کو عذاب دے گا بہت بڑا عذاب۔ ان الینا ایابہم، بے شک ہمارے پاس ان کو لوٹ کر آنا ہے، ثم ان علینا حسابہم، پھر ان کا حساب ہمارے ذمے ہے، ان سے حساب ہم لے لیں گے۔ فوراً یہاں کہنا چاہیے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارے ساتھ حساب لینا آسان حساب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل سورۃ الفجر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی۔ اگرچہ اس کے حوالے سے بے شمار آ رہا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا ذہن تو صرف ایک ہی بات پر جا کے ٹکتا ہے، والفجر، قسم ہے فجر کی۔ اس میں کوئی فجر کی نماز مراد ہو سکتی ہے، اس لیے کہ تمام اوقات کے اعتبار سے آپ نوٹ کیجئے کہ جو تہجد کا وقت ہے وہ ہے جو کہ بہترین وقت ہے 24 گھنٹوں میں سے، اور اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ فجر کا وقت، اور یہ وہ ٹائم ہے کہ فجر اور ایک عصر کا کہ جس میں فرشتوں کی ڈیوٹیز بھی تبدیل ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے فجر کی قسم کھائی گئی، یہ بڑی اہمیت کا حامل وقت ہے۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، 10 راتوں کی، اور یہ مراد ہے رمضان شریف کی یہ 10 راتیں جو ہے آخری 10 راتیں، آخری عشرہ۔ والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ اب یہاں پر بھی جو ہے وہ یہ 10 راتوں کے حوالے سے ہے کہ اس کے اندر جو طاق راتیں ہیں ان کے اندر لیلۃ القدر ہے، تو اس حوالے سے یہ قسم کھائی گئی ہے۔ واللیل اذا یسر، قسم ہے رات کی جب وہ ختم ہونے پر آئے، یہ ہے وہ تہجد کا ٹائم، یعنی تہجد کے ٹائم سے لے کر اور فجر تک، یہ جو ابھی ہم پڑھیں گے آج ہی سورۃ القدر جب ہم پڑھیں گے تو اس کے اندر کیا ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات پوری سلامتی ہے یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے، مطلع فجر ہو جائے، تو اس حوالے سے رات جب ختم ہو رہی ہے وہ ہے تہجد کا ٹائم، اور طلوع اور اس کے ساتھ ہی فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے، یہ 2 ٹائموں کی قسم کھائی، اور درمیان میں جو ہے وہ طاق جو ہے 10 راتیں جو ہے آخری عشرہ جو بہت اہمیت کا حامل ہے رمضان کا، اس کی، اور جفت اور طاق راتوں کی، اس حوالے سے یہاں خاص طور پر رمضان کے حوالے سے آ گئی بات۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، بے شک ان چیزوں کی قسم پوری ہے عقل مندوں کے لیے، یعنی جو عقل مند لوگ ہیں وہ اس سے اخذ کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ہمارے لیے کیا چاہا ہے، کیا پیغام دینا چاہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو نظام بنایا ہوا ہے اس کے اندر خاص طور پر یہ ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے اس کے اندر جو یہ خاص طور پر آخری عشرہ ہے، اور اس کے بھی ہم اب آخری پر آ گئے ہیں، آج کی جو یہ رات ہے 29ویں رات ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہی آج کی بھی آخری رات ہو، زیادہ چانس یہی ہے، جو چاند کی پوزیشن کے حوالے سے جو بھی رپورٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ امکان موجود ہے کہ اگر مطلع صاف ہوا تو بلوچستان اور سندھ کے ایریاز میں چاند نظر آنے کے امکانات ہیں کل، تو زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ آخری رات ہی ہوگی، لیکن بہرحال یہ بہت اہمیت کی حامل ہے، اسی لیے ان میں تاکید ہے بہت زیادہ عبادت کے حوالے سے، اور لیکن یہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ یہ ساری کی ساری فضیلت کیوں ہے، چلیں بات کریں گے جب ہم سورۃ القدر پر پہنچیں گے وہاں آ جائے گی یہ بات، لیکن کہا گیا کہ یہ جو قسم یہاں کھائی گئی ہے ان چیزوں کی، اس میں پورا پیغام ہے عقل مندوں کے لیے کہ وہ سمجھ سکیں بات کو۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، اے نبی کہ آپ نے دیکھا کیا کیا آپ کے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ، ارم ذات العماد، جو ارم میں تھے بڑے ستونوں والے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد،
کہ ویسی سارے شہروں میں سارے ملکوں میں اس طرح کی کوئی جو ہے بستی آباد نہیں ہوئی جیسی انہوں نے قوم عاد نے کی تھی رب میں. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور قوم سمود جنہوں نے پتھروں کو تراش کر وادیوں میں تبدیل کیا، یعنی پہاڑوں کو کاٹ کر یہ محل بناتے تھے بڑے بڑے. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون جو میخوں والا تھا. الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، یہ سب تھے جنہوں نے سرکشی کی شہروں کے اندر ملکوں کے اندر. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور پھر ان سب نے زمین میں بہت فساد مچایا، بہت بگاڑ پیدا کیا. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، پھر برسایا ان پر آپ کے پروردگار نے عذاب کا کوڑا. یعنی جب تک ان کو مہلت عمر ملی ہوئی تھی، ڈھیل ملی ہوئی تھی، یہ جو ہے اب مجرم بنے رہے اور ظلم و ستم ڈھاتے رہے. لیکن پھر جب اللہ کی طرف سے پکڑ آئی تو ہم پڑھا ہے کہ ان بطش ربک لشدید، آپ کے پروردگار کی پکڑ بڑی شدید ہے. جب پکڑنے پر آتا ہے پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا. پھر پکڑ لیا، پھر عذاب کا کوڑا برسایا ان پر. ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا پروردگار گھات لگائے بیٹھا ہے، وہ اس سے بچ کر کوئی جا نہیں سکتا کہیں پر. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، بس جب جو انسان ہے اس کو جب اس نے آزمایا اس کے پروردگار نے اور اس کو عزت دی اور اس کو نعمت دی، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو کہتا ہے میرے پروردگار نے مجھے باعزت بنا دیا. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس وقت جب کہ اس کو آزمایا اور اس پر اس کی روزی تنگ کر دی، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کہتا ہے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کر دیا. دیکھیے دونوں باتوں میں توحید ہے. ذلت اور عزت وہ کہہ رہا ہے اللہ نے دی ہے، لیکن نہ دنیا کی عزت ہے نہ دنیا کی ذلت. یہ ہے جو کانسیپٹ سمجھنا چاہیے. یہ دونوں آزمائشیں ہیں. اللہ خوشحالی دے تب بھی آزمائش، تنگی دے تب بھی آزمائش. یہ خوشحالی کو سمجھ رہا ہے کامیابی، خوشحالی آنا کامیابی نہیں ہے، عزت نہیں ہے. اور تنگ دستی کو سمجھ رہا ہے ناکامی، تو تنگ دستی ناکامی نہیں ہے. دونوں آزمائشیں ہیں. اللہ اس طرح بھی آزما رہا ہے، اس طرح بھی آزما رہا ہے. اور نوٹ کیجئے جب تنگ دستی آتی ہے تو یہ چھوٹی آزمائش ہے، لیکن جب خوشحالی آتی ہے تو یہ زیادہ بڑی آزمائش ہے. اس لیے کہ جب دولت آتی ہے تو ساتھ گمراہی موجود ہوتی ہے. بہت کم لوگ ہیں جو خوشحالی کو سنبھال سکتے ہیں، ایک خاص حد سے زیادہ خوشحالی. ورنہ جب خوشحالی ایک خاص حد سے ذرا اوپر بڑھتی ہے گمراہی شروع ہو جاتی ہے. انسانوں پر بسنے والے، زمین پر بسنے والے انسانوں کی عظیم اکثریت، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا خیر ہے یہ کہ انہیں اللہ جو ہے تنگ دست رکھے. تنگ دست سے مراد اتنا بس دیتا رہے جس سے گزارا ہو جائے ان کا. قل و کفا خیر مما کثر و علا، اتنا قلیل اتنا تھوڑا لیکن اتنا جس سے گزارا ہو جائے کہیں بہتر ہے اس سے جو کثرت سے ہو لیکن غافل کر دے. اس لیے کہ اگر انہیں تھوڑا سا بھی بڑھا کر دے گا تو وہ غفلت میں پڑ جائیں گے، اور وہ جو دین کی طرف تھوڑا بہت رجحان اللہ کی طرف ہے اس سے بھی رخ موڑ لیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ کہا گیا کہ غریب امیروں کے مقابلے میں کم از کم 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. اس لیے کہ قیامت کا دن جو ہے وہ ایک دن 50,000 سال کا ہے. اس حساب سے تو یہ 500 سال بھی کچھ نہیں ہے. کہاں 50,000 سال اور کہاں 500 سال کا فرق ہے امیروں اور غریبوں کے مابین. اس حساب سے تو یہ بھی کچھ نہیں ہے. لیکن بہرحال 500 سال بھی اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتے ہیں، کوئی چھوٹی مدت نہیں ہے. تو یہاں کہا جا رہا ہے اس کے حوالے سے کہ دونوں آزمائشیں. اور آپ نوٹ کیجئے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ایک وقت وہ تھا کہ خلق قرآن کے مسئلے پر وہ مار پڑی کہ روایات میں آتا ہے کہ اگر کسی ہاتھی کو پڑتی وہ بھی بلبلا اٹھتا ہے، لیکن جھیل گئے، اف بھی نہیں کی. لیکن کچھ عرصے کے بعد جو ہے جو خلیفہ تھا اس نے رہائی کا اعلان کر دیا اور بعد میں اشرفیوں کا توڑا بھجوا دیا. وہ جب اشرفیوں کا توڑا پہنچا ہے اس کو دیکھ کر رو پڑے اور کہا اللہ اس امتحان کے قابل میں نہیں. اس لیے کہ شعور تھا کہ یہ مار پیٹ، تنگ دستی، ظلم و تشدد، غربت یہ چھوٹی آزمائش ہے، یہ دولت والی جو آزمائش ہے یہ بڑی آزمائش ہے. کہا اللہ اس کے میں قابل نہیں، رو پڑے. یہ ہے جو ہمیں حرز جان بنانی چاہیے. ہر وقت جو شے ذہن پر سوار رہنی چاہیے وہ یہ ہے ہم آزمائش میں ہیں. اللہ آزما رہا ہے، کبھی تکلیف دے کر آزماتا ہے، کبھی خوشحالی دے کر آزماتا ہے، کبھی تنگ دستی دے کر آزماتا ہے. دیکھنا چاہتا ہے کہ آپے سے باہر ہوتا ہے یا شکر کرتا ہے، یا شکوے شکایتیں کرتا ہے یا صبر کرتا ہے. یہ اللہ دیکھنا چاہ رہا ہے. اسی لیے یہاں کہا یہ کوئی جو تم کہہ رہے ہو عزت دے دی، ذلت دے دی، نہیں، یہ صحیح نہیں. کلا بل لا تکریمون الیتیم، کوئی نہیں تو ہم یتیم کی عزت نہیں کرتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی توجہ نہیں دیتے، نہ کسی کو ابھارتے ہو. وتأکلون التراث اکلا لما، اور تم وراثت کا مال کھا جاتے ہو سارا کا سارا سمیٹ کر. وتحبون المال حبا جما، اور تم جو ہے مال سے بڑے جو ہے جی بھر کے محبت کرتے ہو.
اب ظاہر ہے کہ وراثت کا مال جو ہے جب دنیا میں کی محبت میں گرفتار انسان ہوگا تو پھر کاہے کو وراثت کا مال تقسیم کرنا ہے؟ پھر تو جو مل سکتا ہے اس کو جمع کرے انسان. معاذ اللہ معاذ اللہ. ہم پہلے پڑھا ہے یہ بات کہ جو وراثت میں سے کسی کا حق بنتا ہے وہ اس کو دینا چاہیے، ورنہ سیدھا جہنم میں جائے گا. اللہ بچائے ایسی کیفیت سے. اور دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے پہلے ہینڈ اوور کرو، جو حصہ ہے ہاتھ میں دے دو اور وہ اپنے گھر لے جائے، اس کے بعد پھر وہ جس کو دینا چاہے جو کرنا چاہے. یہ نہیں ہے کہ جو ہے دیے بغیر ہی جو ہے وہ پہلے سے پہلے ہی فیصلہ بہن کو کیسے ان کے معاف کروا لیا جی. نہیں، یہ غلط طریقہ ہے، شریعت کے حکم کے بالکل خلاف ہے، یہ صحیح نہیں ہے. ہینڈ اوور کرنا چاہیے باقاعدہ. اور نوٹ کیجئے جب شریعت کے احکامات پر عمل نہ ہو رہا ہو اس وقت تو اور زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ ان چیزوں پر عمل ہو تاکہ ٹرینڈ بنے، لوگوں کو پتہ چلے کہ ایسا ہو رہا ہے. اس لیے کہ معاشرے میں عمل نہیں ہو رہا. اگر تو چلن ہے اس وقت تو چلیے کہیں کوئی اس طرح کی اونچ نیچ ہو بھی جائے گی تو وہ خیر ہے، گنجائش نکل سکتی ہے اس کی. لیکن جب عمل ہی نہیں ہو رہا اور پورا معاشرہ جو ہے ویسے تو مجموعی جو ہے گناہ میں ملوث ہے، اس وقت ڈنکے کی چوٹ ان چیزوں کو اعلان کر کے اور نمایاں کر کے کرنا چاہیے. اس لیے جب کبھی موقع ہوتا ہے تو میں تو تحدیث اگرچہ تحدیث نعمت کے طور پر کوئی جو ہے اپنی بڑائی بیان کرنا مقصود نہیں ہے. اللہ کے حکم پر عمل کیا ہے، کوئی کمال نہیں کیا ہے اور اپنے اوپر احسان کیا ہے، کسی پر احسان نہیں کیا ہے. اس لیے کہ آخرت کا معاملہ ہے، اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر کیا ہے. کہ والد صاحب کا انتقال کے اگلے ہی دن جو ہے وراثت کی تقسیم کا مسئلہ طے کر دیا تھا میں نے کہ بہنوں کا جو حق بنتا ہے ان کے ہینڈ اوور. حالانکہ میری بڑی ہمشیرہ نے مجھ سے شکوہ بھی کیا تھا کہ کل ہی والد صاحب کا انتقال ہوا، ابھی کفن میں میلہ نہیں ہوا، آپ لے کر بیٹھ گئے. میں نے کہا نہیں، یہی موقع ہے، ان معاملات میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. جو حق ہے جس کا وہ اس کے ہینڈ اوور ہونا چاہیے. اللہ ہمیں توفیق دے. اس لیے کہ ہمیں ٹرینڈ سیٹر بننا ہے. جان لیجئے اس وقت جبکہ معاشرے میں کسی بات کا چلن نہیں ہے، رواج نہیں ہے، تو جو لوگ ہمت کریں اور ٹرینڈ سیٹر بنے، ٹرینڈ بنانے والے بنے، تو ان کے ذریعے سے پھر جو لوگ بھی آگے عمل کریں گے ان کو بھی اجر ملے گا. تو آج ٹرینڈ سیٹ کرنے کا دور ہے، ذرا ہمت دکھانے کی ضرورت ہے اور پھر ان کا چرچا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ. اور جو ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں، ایک بات اور نوٹ کر لیں اس کے حوالے سے، چاہے معاشرے میں سرے سے چلن نہ ہو اس کا، لیکن جب انہیں آخرت کے حوالے سے بات سمجھ میں آ جائے پھر وہ کرتے رہتے ہیں چاہے لوگ کریں نہ کریں، وہ کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ لازماً اس کے اثرات پیدا کرتا ہے. یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اثرات پیدا نہ ہو، لازماً ہوتے ہیں. اور بہت سارے معاملات ہیں ایسے کہ جس میں ہمارے ہاں اب شادی بیاہ کے معاملات ہیں، پوسیدگی کے معاملات ہیں، جو میں نے قرآن و سنت سے سمجھی باتیں میں نے اس کے مطابق الحمدللہ عمل کرنے کی کوشش کی ہے. مجھے بہت سے لوگ بعض اوقات کہتے بھی ہیں کہ یہ جی فوتیدگی کے بعد جب تدفین ہو گئی اس کے بعد آپ کے یہاں کچھ نہیں ہوا. میں نے کہا نہیں، صحابہ کرام نے اور رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کیا اس کے بعد. یہ بعد میں جو کچھ ہے ہم نے ہندوؤں سے تیجے کے نام پر کل شریف نام رکھ کے کر دیا. تو ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا عمل کیا ہے، آج اس کو زندہ کرنا ہے. اس سے آگے اب بدعت حسنہ کہہ کر ہم نے بہت سی چیزیں کر لی ہیں، لیکن ہم صحیح رخ پر نہیں آئیں گے دین کے اس وقت تک جب تک واپس نہیں پہنچا دیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں. وہاں جائیں تب جو ہے اصل بات بنے گی، ورنہ نہیں بنے گی. اسی لیے میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں. اس وقت میں زندگی کا بھروسہ کوئی نہیں ہوتا، پتہ نہیں اب اگلا رمضان بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا. خاص طور پہ میرے تو 8 مہینے جتنے شدید بیماری میں گزرے، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اگست کے اختتام تک نہیں سوچ سکتا تھا کہ میں تراویح بھی پڑھوں گا آ کر، نماز بھی پڑھوں گا مسجد میں آ کر. کچھ یہ کہ دورہ ترجمہ قرآن میں نے الحمدللہ تقریباً اب اللہ نے مکمل کروا دیا ہے. لیکن یہ کہ میں بعض چیزیں وہ ہیں جو میری رائے ہے دین کے حوالے سے، جو میں نے قرآن و سنت سے سمجھی ہے، مطالعہ کیا، میں اس کو بیان کر رہا ہوں. پہلے بھی بیان کرتا رہا ہوں، لیکن پہلے میں بعض حوالوں سے ذرا حکمت سمجھ کر اس کو روک لیتا تھا. انہی میں سے ایک بات یہ ہے کہ یہ لمبی لمبی دعائیں اجتماعی مانگنا، اجتماعی دعا ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. نوٹ کر لیجئے، خاص طور پر فرضوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد جو ہم دعا مانگتے ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مانگی ہے، لیکن امت نے بہرحال اس کو اختیار کیا ہوا. ہم اس کی شدت سے مخالفت نہیں کرتے، لیکن جہاں کہیں ہمارے اپنے مراکز ہیں، اگر وہاں آپ نماز پڑھیں گے آپ دیکھیں گے کہ عموماً وہاں پر فرضوں کے بعد اجتماعی دعا نہیں ہوتی ہے. جس نے مانگنی ہوتی ہے انفرادی مانگتا ہے وہ دعا، اس لیے کہ دعا اصلاً ہے ہی انفرادی. انسان اللہ سے براہ راست خود مانگے، میں دعا مانگ رہا ہوں آپ آمین آمین کہہ رہے ہیں، یہ اتنا پسندیدہ عمل نہیں ہے. چلیے چونکہ ہمارے ہاں امت میں اختیار کر لیا گیا، چل رہا ہے، وہ حرج نہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک خاص حد سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ چیزیں ہمارے ذہن میں واضح ہونی چاہیے. اب ہم اس چیزوں کو بتائیں گے نہیں تو پھر یہ آگے سے آگے بڑھتی چلی جائیں گی. دعا یقیناً عبادت کا جوہر ہے، خلاصہ ہے، بلکہ اصل دعا ہی عبادت، اصل جو دعا ہے یہی عبادت ہے، لیکن انفرادی.
ہمیں دین کا جو صحیح کانسیپٹ ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے. اس لیے اب میں کوشش کرتا ہوں کہ دعائیں بڑی لمبی چوڑی نہ ہو. میں نے کبھی زیادہ دعائیں یاد کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، اس لیے کہ وہ جو تصور ہے اس کے مطابق ہمیں جانا ہے. میری ساری توجہ یہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اسے سمجھانے کی کوشش کی جائے، اس پر عمل کی کوشش کی جائے. صرف یہ نہیں کہ کہیں دعا میں بس شریک ہو گئے تو وہاں سے اجر و ثواب لے لیا تو بس بخشے بخشا ہے. نہیں، یہ کانسیپٹ ہمارا نہیں ہے، یہ میں لے کر نہیں چل رہا ہوں. لیکن بعض چیزوں کو ہم اتنا زیادہ اوپن نہیں کرتے اس لیے کہ ہمیں اندازہ ہے کہ ابھی ہم ان کو سہارنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. لیکن آج میں نے اس کو بہرحال کچھ آج ایک پہلی مرتبہ جو ہے تھوڑا سا اس کو جو ہے اوپن کر دیا ہے. ایک تو یہ کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ پتہ نہیں اگلا رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور ہمیں ہر ایک شخص کو یہ سوچ کر زندگی بتانی چاہیے پتہ نہیں اب اگلا رمضان آنا ہے کہ نہیں آنا ہے زندگی میں. اس لیے جو اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے اس کو حرز جان بنائیں، اس کو اپنی عملی زندگی میں اختیار کریں. اب سے 5 سال پہلے میرے بھائی کا اچانک ایکسیڈنٹ ہوا، ڈیتھ ہوئی. اور مزے کی بات یہ ہے، عجیب و غریب بات یہ ہے کہ وہ جو آخری رمضان اس کا تھا اس میں وہ کہہ رہا تھا پتہ نہیں 27ویں شب کو کہہ رہا تھا پتہ نہیں آج رات کس کس کا پتہ جھڑا ہوگا. اسے کیا پتا تھا بیچارے کو کہ اس کا اپنا پتہ جھڑا ہے، اور اگلے رمضان میں وہ نہیں تھا. اب پچھلے رمضان میرے والد صاحب تھے، اس رمضان میں وہ نہیں ہے. حالانکہ ماشاءاللہ وہ مجھ سے کہیں زیادہ صحت مند، بلکہ ہم تمام بھائیوں سے ماشاءاللہ بہت زیادہ صحت مند. لیکن بس جب وقت پورا ہو جائے تو پھر بہانہ بنتا ہے. اس لیے موت اور زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، جانے کی تیاری کرنی چاہیے. پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے. یہ دنیا کے دھندے کبھی ختم نہیں ہوں گے. شیطان یہی کوشش کرتا رہے گا کہ ورغلاتا رہے. دین کے صحیح تصور کو لینا ہے، اور میری آنکھ سے کسی اور کی آنکھ سے نہ سمجھیں دین کو. خود قرآن اور سنت کا مطالعہ کریں. تفاصیل یہ میں سارا جو بیان کر رہا ہوں یہ میں کوئی اسپیشلی تیاری کر کے نہیں آیا گئی، یہ انہی میں لکھا ہوا ہے سب کچھ. آپ کو اور مختلف تفاصیل مل جائیں گی، ان کو کنسلٹ کر لیں، پڑھیں ان چیزوں کو. یہ ساری آپ پھر اپنے آپ سے سوچ سکیں گے، حقائق کو پہچان سکیں گے. خود اپنی آنکھوں سے جو ہے دین کو سمجھ کر غور و فکر کر کے حقائق کو پہچان کر اس پر عمل کریں. اور صحیح طریقہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو ہم پہنچائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے قدموں میں. وہ وہاں ہے اصل دین. اس لیے کہ بعد میں پھر بہرحال دین سے آہستہ 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 کچھ نہ کچھ دوری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور شروع میں اینگل چھوٹا ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے وہ ایکسس سے دور ہوتا ہے اینگل بڑا ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے دین کا صحیح اگر سمجھنا ہے تو واپس پہنچا دیجیے آپ کو اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں. بس اب اس وقت بہت زیادہ ہو گئی تفصیلی، اب آگے چلیں. بہرحال بات شروع ہوئی تھی وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم کھا جاتے ہو وراثت کا مال سارا سمیٹ کر. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے محبت کرتے ہو خوب ٹوٹ کر. كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، تم بھول گئے آخرت کو جب زمین جو ہے کوٹ کوٹ کر چٹکیل میدان بنا دی جائے گی. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور آئے گا آپ کا پروردگار اور فرشتے صفے بنائے ہوئے. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، لائی جائے گی اس دن جہنم. يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اس دن سوچے گا انسان، یعنی اس دن یاد دہانی حاصل کرنا چاہے گا انسان کہ مجھے ہدایت مل جائے. وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، آج کے دن یہ ہدایت کہاں سے مل جائے گی؟ آج کے دن یاد دہانی کیا فائدہ دے گی؟ قیامت والے دن تو نہیں. موت کے آثار ظاہر ہو جائیں یا قیامت کا دن ہو، اس کے بعد تو ختم ہے سارا کچھ. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اور یہاں وہاں اس روز قیامت کے دن اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا. میں دنیا کی زندگی کو اصل زندگی سمجھتا رہا، اسی کو بسر کرایا. یہاں کے لیے جو اصل زندگی تھی میری، میں نے کچھ بھیجا ہی نہیں، نیکیاں کی ہی نہیں. آج اللہ ہمیں توفیق دے. اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ وہ جو قیامت والے دن جو ہے جا کے شرمساری ہونی ہے، یہاں اس کو سمجھو اور اپنا جو ہے زندگی کا رخ سیدھا کرو. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، بس اس دن اللہ ایسا عذاب دے گا کہ اس جیسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور وہ ایسا باندھے گا کہ اس جیسا کوئی نہیں باندھ سکے گا. یا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، اس دن کہا جائے گا اے نفس مطمئنہ، اے وہ شخص جس کی روح بیدار ہو گئی اور وہ حیوانی وجود کو اس نے کنٹرول میں لے لیا، اور پھر جو ہے برائی سے روک کر رکھا اسے اور نیکی کے راستے پر چلاتی رہی. تو اے نفس مطمئنہ جس کے دل کے اندر جو ہے وہ نیکی کی طرف رجحان بڑھ گیا اور برائی کی طرف سے دوری پیدا ہو گئی اور پھر نیکی کے راستے پر وہ گامزن رہا. ارجعی الی ربک، لوٹ جا اپنے پروردگار کی طرف. اس حال میں راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی، پس داخل ہو جا میرے بندوں میں. وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں. سورۃ البلد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی یعنی مکہ مکرمہ کی. وانت حل بہذا البلد، اور آپ پر کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی اس شہر میں، آپ کی مخالفت نہیں رہے گی اس شہر میں. ابھی تو آپ کی بہت مخالفت ہے اس شہر میں، اور یہاں تک کہ آپ کے جو ہے قتل کے فیصلے بھی جو ہے اس شہر کے اندر ہو رہے ہیں.
لیکن ایک وقت آئے گا اے نبی کہ جب آپ کے لیے یہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، مکمل آزادی کے ساتھ آپ آئیں گے اور اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا، یعنی فتح مکہ کے وقت کی جو ہے یہ اللہ نے پیشن گوئی کر دی پہلے۔ ووالد وما ولد، اور قسم ہے والد کی اور قسم ہے بیٹے کی۔ اب یہ باپ بیٹے کا رشتہ، یہ جو آپ دیکھیں خاندانی نظام ہے کہ انسان ہے چاہے کتنا ہی لاؤ بالی ہو، شادی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں تو پھر وہ روزی کمانے میں اور بچوں کے کیریئر بنانے میں لگ جاتا ہے، اسی لیے باپ اور بیٹے کی قسم کھائی اور ساتھ کہا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو پیدا ہی مشقت میں کیا ہے۔ یہ مشقت میں لگا رہتا ہے ساری زندگی، جب ذرا اس کو شعور آتا ہے اور جو یہ دھندے سے لگتا ہے مرتے دم تک یہ جو ہے مشقت میں ہی رہتا ہے، اس کی ساری زندگی اسی میں کھپتی ہے، اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان تجھے مشقت جھیلتے جھیلتے اپنے پروردگار کے حضور حاضر ہونا ہے اور پھر اس سے ملاقات کرنی ہے۔ لیکن اگر یہ مشقت جھیلتے ہوئے آخرت یاد نہ ہو، دنیا ہی میں انسان کھپتا رہے، آخرت کا سوچے ہی نہ، اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ کہے گا لے جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ دنیا میں بھی مشقت جھیلی اور وہاں بدترین مشقت، معاذ اللہ، اس سے زیادہ المیہ نہیں انسان کے لیے۔ لیکن ایک شخص مشقت جھیل رہا ہے لیکن آخرت سامنے ہے، مقصد زندگی سامنے ہے، نظام خلافت کو قائم کرنے کی جد و جہد میں بھی اپنی توانائیاں کھپا رہا ہے، مال لگا رہا ہے، حلال روزی جو کما رہا ہے اسی سے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے، اسی میں دائرے میں رہتے ہوئے جو بھی بچوں کے لیے کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے۔ اب اللہ سے ملاقات ہوگی تو مشقت یہ بھی جھیل کر آیا ہے، لیکن اس کی مشقت کامیابی کی طرف لے کر جائے گی، اللہ خوش ہوگا اس سے، اللہ حکم دے گا لے جاؤ اس کو، اب اس نے جو مشقت دنیا میں جھیلنی تھی جھیل لی، اب اس کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اللہ ہمیں بعد والوں میں شامل فرمائے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کسی کا اختیار نہیں ہوگا؟ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال خرچ کر ڈالا، ڈھیروں دولت لٹا دی، ڈھیروں کمائی ڈھیروں لٹائی، ساری کی ساری محنت دنیا کے لیے۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی؟ ولسانا و شفتین، اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ یہ کاہے کے لیے دیے تھے؟ یہ صرف دنیا کمانے کے لیے دیے تھے؟ نہیں، یہ زبان اور دو ہونٹ اسی کے ذریعے سے بول رہا ہوں نا میں، یہ صلاحیتیں تمہیں اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر دین کے حوالے سے کھپانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے تمہیں جو ہے دکھلا دی تھی دو گھاٹیاں۔ دو گھاٹیاں کون سی ہیں؟ ایک نیکی کا راستہ، ایک بدی کا راستہ، ہم نے بتا دیا تھا تمہیں دونوں گھاٹیاں ہیں، ایک نیکی کی طرف جانے والا راستہ ہے جو بظاہر مشکل نظر آ رہا ہے، ایک بدی کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ جو دنیا میں بظاہر ہلکی گھاٹی نظر آ رہی ہے گناہوں والی، اس طرف چلا جائے گا تو قیامت والے دن بڑی گھاٹی طے کرنی پڑے گی، جہنم کی آگ میں جل کر، معاذ اللہ۔ لیکن جس کو یہاں پر نیکی والے راستے پر جو ہے مشکل گھاٹی نظر آ رہی ہے، اس کو طے کر لے گا تو وہاں آسان گھاٹی ہو جائے گی، جنت کی نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی اس کے لیے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، تو وہ گھاٹی کو عبور نہیں کر سکا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تمہیں کیا معلوم وہ گھاٹی کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، گردن چھڑا دینا، کسی غلام کو آزاد کروا دینا، اس کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑے گا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا بھوک کے دن میں، کسی کوئی بھوکا ہے اس کو آپ کھانا کھلائیں جبکہ خود گھر میں فاقے پڑ رہے ہیں، لیکن ایسے میں آپ کوئی آ گیا، آپ کے پاس ایک ہی روٹی ہے فرض کیجئے، اور اس سے آپ کا اپنے گھر کا گزارا بڑی مشکل سے چلے گا، لیکن آپ اس میں سے بھی آدھی اس کو دے دیتے ہیں کہ چلو آدھی تم کھا لو بھائی، ہم بھی اپنا گزارا کر لیں گے۔ یتیم ذا مقربہ، یتیم کو جو ہے کھانا کھلانا جو کہ رشتہ دار بھی ہے، او مسکین ذا متربہ، یا وہ محتاج جو خاک میں رول رہا ہے اس کو کھانا کھلانا۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر ہو جائے وہ ان میں سے جو ایمان لائے اور جو آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرتے رہے اور جو آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے کی تاکید کرتے رہے۔ اب آپ نوٹ کیجئے کہ پہلا حصہ کون سا ہے؟ دل کی نرمی، کہ کسی کو تکلیف میں دیکھے انسان تو برداشت نہ کر پائے، یہ نہیں ہے کہ کٹھور دل ہو، دنیا جائے بھاڑ میں، بس میرے گھر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، مجھے ملنا چاہیے، اور یہی خود غرضی ہے۔ دیکھیے برائیاں کیوں پروان چڑھتی ہیں؟ جب یہ شے خود غرضی جو ہے پروان چڑھتی ہے تو ہوتا ہے۔ رشوت لینے پر آدمی کیوں آمادہ ہوگا؟ حالانکہ رشوت لینے میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک تو وہ حرام کھا رہا ہے، دوسرے ناجائز کسی کا جائز حق تھا اس سے چھین کر کسی ناجائز والے کو دے رہا ہے، یہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ کتنے بڑے بڑے جو ہے گناہ جو ہے اس نے ایک ہی رشوت لینے سے اور کیے، خود غرضی ہے یہ، اپنا فائدہ جو ہے اپنے گھر کی عیش و عشرت بڑھانے کے لیے اس نے کام کیا، اور کم از کم اس نے جو ہے 2-3 بڑے بڑے گناہ جو ہیں کما لیے اس کے نتیجے میں، اور پھر آگے سے آگے انسان کمائے چلا جا رہا ہے، احساس ہی نہیں ہے۔ نہیں، سب سے پہلے دل کی نرمی ہے کہ دل کی نرمی ہو، حلال کمائی ہوئی روزی میں سے، چاہے خود تنگی کے دن تنگی میں گزارا کر رہا ہو لیکن کسی کو پریشان دیکھے تو برداشت نہ ہو سکے، اس کو بھی شریک کرے اپنے ساتھ، اور پھر ایمان لانے والا ہو اور عمل صالح گویا کہ یہاں انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ موجود ہے، ہم کرنے والا ہو، آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تاکید، اس لیے کہ دین پر عمل کرنے میں پریشانی بڑی ہوتی ہے، مسائل بڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرنی، نہیں بھائی جھیلنا ہے، برداشت کرنا ہے، ہٹنا نہیں ہے اس راستے سے، ایک دوسرے کو سمجھانا ہے
وتواصوا بالمرحمہ، اور آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے کی بھی تلقین کرنی ہے کہ دیکھو بھی خیال رکھنا ہے بھائیوں کا، اپنے جو کمزور ہے ان کا خیال کرنا ہے، اس سے ہی اللہ راضی ہوگا۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ ہیں بڑے نصیب والے، اچھے نصیب والے۔ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، اور وہ جو کفر کرتے ہیں ہماری آیات کا وہی ہیں بدبخت لوگ۔ علیہم نار مؤصدہ، انہی کو آگ میں بند کر دیا گیا ہے، یعنی آگ کے اندر ان کو بند کر دیا گیا، چاروں طرف سے آگ اور گویا کہ کفر ڈال دیا گیا ہے، معاذ اللہ۔ سورۃ الشمس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ چڑھنے کی، والقمر اذا تلاها، اور چاند کی جب سورج اس کے پیچھے پیچھے آئے، اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے۔ اب آپ نوٹ کیجئے کہ طلا یتلو جو یہاں آ رہا ہے، چاند جو ہے وہ سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے، اور یہ سورج کی روشنی ہے جو چاند پر پڑتی ہے تو ریفلیکٹ ہوتی ہے، تو یہ طلا یتلو تلاوت اسی سے بنا ہے، پیچھے پیچھے آنا، قرآن مجید کو فالو کرنا، جسے عرف عام میں کہیں گے اس کو اپنا امام بنا لینا اور اس کے پیچھے پیچھے آنا۔ امام جیسے وہ کرتا ہے، امام کرتا ہے، ویسے ہی ہم کرتے ہیں۔ کیا امام کے خلاف جا سکتے ہیں آپ؟ نہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن کو اپنا امام بناؤ، اس کے پیچھے پیچھے آؤ۔ تلاوت کا مطلب کیا ہے؟ اس کو امام بناؤ، لیکن اس کے لیے امام کیسے بنائیں گے آپ؟ کیا صرف حصول ثواب کے لیے جو ہے اس کی تلاوت کر کے اور پھر امام بن جائے گا؟ یہ نہیں، وہ تو کہہ رہا ہے پیچھے پیچھے آؤ میرے، جیسا میں کہتا ہوں ویسا عمل کرو۔ تو وہ تب ہوگا جب آپ تلاوت کا مطلب کیا ہے سمجھنا بھی ساتھ، اس کو سمجھ کر پڑھنا اور پھر اس پر عمل کرنا۔ جب اس کو سمجھ کر عمل کریں گے تو تلاوت ہوگی، محض حصول ثواب تلاوت نہیں ہے۔ یقیناً اس کا اجر ہے، ایک لفظ پڑھنے پر 10 نیکیاں مل جائیں گی، اور 3 جو ہے الفاظ پڑھنے پر 30 نیکیاں ہو جائیں گی، لیکن جو اس کا اصل مفہوم ہے جو تلاوت، وہ ہے جب آپ اس کو سمجھ کر اس پر عمل کریں گے تو آپ نے اس کو فالو کیا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ والنہار اذا جلاھا، اور دن کی جب اس کو روشن کر لے، واللیل اذا یغشاھا، اور قسم رات کی جب اس کو ڈھانک لے، والسماء وما بناھا، اور قسم آسمان کی جیسا کہ اس کو بنایا، والارض وما طحاھا، اور زمین کی قسم ہے جیسے کہ اس کو پھیلایا، ونفس وما سواھا، اور نفس کی قسم ہے جیسے اس کو بنایا، فالہمھا فجورھا وتقواھا، پھر اس میں الہام کر دی نیکی اور برائی کی کیفیت۔ وہ روح ہے جس کے اندر نیکی اور بدی کا شعور موجود ہے۔ انسان کو بنانے کے بعد بچہ ماں کے پیٹ میں جب 4 ماہ کا ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے، روح پھونکتا ہے۔ یہاں ہے جو یہ الہام کیا گیا اس میں فجورھا وتقواھا، اس کی برائی اور اس کی نیکی، تقوی۔ قد افلح من زکاھا، بے شک کامیاب ہو گیا وہ جس نے اس کو پاکیزہ کر لیا، جس نے اس روح کو جو ہے بیدار کر لیا۔ وقد خاب من دساھا، اور نامراد ہو گیا، ناکام ہو گیا جس نے اس روح کو دفن کر لیا اس حوالی وجود میں۔ جو تو اس روح کو بیدار کر کے اور اس کے نور کو پھیلا سکا اس وجود میں تو وہ تو کامیاب ہو گیا، اور جو اس نور کو پھیلا نہیں سکا اس وجود میں، وہ نور اندر کے اندر ہی رہ گیا بند، اس نے وہ گویا ناکام ہو گیا، وہ قبر بن گئی اس روح کی، یہ حیوانی وجود ہمارا، معاذ اللہ۔ کذب ثمود بتقواھا، جھٹلایا قوم ثمود نے اپنی سرکشی سے، اذ انبعث اشقاھا، جب اٹھ کھڑا ہوا ان میں بدبخت، سب سے بڑھ کر بدبخت، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاھا، پھر کہا ان سے اللہ کے رسول نے، حضرت صالح علیہ السلام نے، کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کی پانی پینے کی باری ہے۔ فکذبوہ فعقروہا، تو انہوں نے ان کو جھٹلایا اور اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواھا، تو پھر ان کے پروردگار نے ان پر جو ہے عذاب جو ہے دے مارا ان کے گناہوں کی پاداش میں، پھر انہیں برابر کر دیا، یعنی زمین کے اندر وہ سارے کے سارے دفن ہو گئے، اوپر سے زمین برابر کر دی گئی۔ ولا یخاف عقباھا، اور وہ نہیں ڈرتا اس بات سے کہ اسے اس کا کوئی پیچھا کرے گا اور اس سے پوچھے گا آ کر کے اللہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ دنیا میں انسان کوئی بھی ہو، اللہ کے سوا جو کوئی ہے، جب کوئی فیصلہ لینا چاہے گا تو 100 بار سوچے گا، اس لیے کہ اس کے آفٹر ایفیکٹس آئیں گے، مسائل ہوں گے، بھائی بہن پوچھیں گے، گھر والے پوچھیں گے کہ بھئی تم نے کیا کیا ہے، اور اگر کوئی ملک فیصلہ کر رہا ہے تو اس کو اور دوسرے ممالک پوچھیں گے، یا کوئی اور بڑا طاقتور ملک ہوگا تو پوچھے گا تم کیا کر رہے ہو آج۔ اور آج کی دنیا کا تو پتا ہے کہ امریکہ جس طرح سے سر چڑھ کر بول رہا ہے، لیکن اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کو فیصلہ کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی، اور جب فیصلہ کرتا ہے تو کر گزرتا ہے، اس لیے کہ اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں کہ اللہ تو نے یہ کیا کیا ہے۔ سورۃ اللیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا، قسم رات کی جب چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب روشن ہو، وما خلق الذکر والانثی، اور اس کی جو اس نے پیدا کیا نر اور مادہ، ان سعیکم لشتی، تمہاری سب کی محنت مختلف طرح سے ہے، کوئی نیکی کے راستے پر جا رہا ہے، کوئی بدی کے راستے پر جا رہا ہے۔ فاما من اعطى واتقى، بس وہ جس نے سخاوت سے کام لیا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور اللہ کی ناراضگی سے بچتا رہا، وصدق بالحسنى، اور اس نے سچی بات کی تصدیق کی، جو قرآن و سنت کے حوالے سے بات ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، فسنيسره لليسرى، تو ہم آہستہ آہستہ اس کو چلائیں گے آسانی والی منزل تک۔
وہ پہنچ جائے گا آسانی والی منزل تک. بظاہر مشکلیں ہوں گی لیکن وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا آسان منزل تک پہنچ جائے گا. اس کے برعکس دوسرا راستہ ہے وہ اما من بخیلا، وہ جس نے بخل سے کام لیا، واستغنا، اور تقوی کے مقابلے میں استغنا ہے. اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی بجائے اسے اللہ کی ناراضگی کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور جب ایسا شخص جو کہ اللہ کی ناراضگی سے جو ہے بچنا ہی نہیں چاہتا، وہ پرواہ ہی نہیں کرتا، وہ پھر جب کبھی اس کے سامنے سچی بات آئے گی بھی تو وہ جھٹلا دے گا اس کو. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اس نے سچی بات کو جھٹلایا، قرآن و سنت کی دعوت کو ٹھکرایا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اس کو آہستہ آہستہ پہنچا دیں گے سختی والی منزل میں، مشکل جگہ پر. دنیا میں بھی آہستہ آہستہ مشکلات پیدا ہوتی چلی جائیں گی اس کے لیے، اور قیامت والے دن تو سب سے مشکل جگہ جہنم ہے، معاذ اللہ، اللہ بچائے اس سے. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور نہ کام آئے اس کے اور جب وہ گرے گا گڑھے میں یعنی جہنم کے گڑھے میں تو نہ اس کے کوئی مال وغیرہ کچھ کام نہیں آئیں گے. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، جب وہ گڑھے میں گرا یا گرے گا تو اس کا مال اس کے کسی کام نہیں آئے گا. اور یہ نوٹ کیجئے جو پہلی صفات بیان ہوئی ہیں وہ کس کی ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے 100% راست آتی ہے. یہ ہے در حقیقت جو ایمان کا راستہ ہے، صدیقیت کا راستہ ہے، سراست بازی کا راستہ ہے. اللہ ہمیں یہ عطا فرمائے. ان علینا للہدی، ہمارے ذمہ ہے ہدایت دینا. وان لنا للآخرۃ والأولی، اور ہمارے ہی اختیار میں ہے دنیا اور آخرت دونوں. دنیا کا معاملہ بھی ہمارے کنٹرول میں ہے، جب تک ہم ڈھیل دے رہے ہیں، جب ہم پکڑتے ہیں تو پھر کوئی بچ نہیں سکتا ہم سے. فانذرتکم، اور آخرت تو ہے ہی ہمارے کنٹرول میں، وہ تو قیامت والے دن سب کو پتہ لگ جائے گا. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. فانذرتکم نارا تلظی، پس میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے. لا یصلاھا الا الاشقی، نہیں گرے گا اس میں مگر وہ جو بدبخت ہوگا، بہت بدبخت ہوگا. الذی کذب وتولی، وہ جس نے جھٹلایا اور پیٹھ دکھائی. وسیجنبها الاتقی، اور ہم بچا دیں گے اس سے اس کو جو پرہیزگار ہوگا، جو گناہوں سے برائیوں سے اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا ہوگا. الذی یؤتی مالہ یتزکی، وہ دیتا ہے اپنا مال، خرچ کرتا ہے اپنا مال تاکہ پاکیزہ ہو، دنیا کی محبت کم ہو میرے دل سے، اللہ کی محبت بڑھے. ایک طرف نیکیاں بھی کر رہا ہے اور نیکیاں کرتے ہوئے ساتھ ساتھ مال بھی خرچ کر رہا ہے کہ اور اللہ کی محبت بڑھے، دنیا کی محبت اور کم ہو. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، اس پر کسی کا احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دے رہا ہو. کیوں خرچ کر رہا ہے؟ الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، صرف اس لیے کہ اس کا پروردگار جو بہت اعلیٰ ہے وہ راضی ہو جائے اس سے، اس کے علاوہ کوئی اور خواہش نہیں. یہ ہے جو اصل صدقہ و خیرات ہے، کہ کوئی اور غرض نہ ہو سوائے اس کے کہ اللہ راضی ہو جائے. بلا سوف یرضی، اور ان قریب وہ راضی ہو جائیں گے. یہ سورہ مبارکہ کہا گیا ہے، رائے ہے کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نازل ہوئی ہے، اور گویا ان کے لیے کہا جا رہا ہے بلا سوف یرضی، ان قریب وہ راضی ہو جائیں گے. اگلی صورت آ رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، دو صورتیں ہیں اگلی. سورۃ الضحیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ، قسم ہے دھوپ چڑھتے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب چھا جائے. ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کے پروردگار نے آپ کو رخصت کر دیا ہے نہ ہی آپ سے بیدار ہوا ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا، سلسلہ شروع ہوا، اس کے کچھ عرصے بعد پھر منقطع ہو گئی، کچھ دن تک جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وقفہ جو ہے بڑا گراں گزر رہا تھا. اسی میں کفار نے بھی بڑا شور مچایا. یہ لگتا ہے وہ شیطان معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ شیطان جو آیا تھا ان پر وہ چھوڑ کر چلا گیا ہے. اس پر اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، اے نبی نہ تو آپ کے پروردگار نے رخصت کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، اور نہ ہی آپ سے بیدار ہوا ہے، ناراض بھی نہیں ہے آپ سے. یہ ہماری طرف سے حکمت کے ساتھ ہوتا ہے، وہی بھیجنے کا معاملہ اسی حکمت کے تحت ہو رہا ہے. یہ رکاوٹ ہم نے جان بوجھ کر کی ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کو چھوڑ دینا تو بہت دور کی بات ہے، آپ کے لیے آخرت اس دنیا کے مقابلے میں کہیں بہتر ہے. ایک ترجمہ تو یہ ہے، لیکن اصل بات کیا ہے؟ آپ کے لیے ہر اگلا آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہے. ہر جو آنے والا لمحہ ہے وہ کہیں بہتر ہے آپ کے لیے پچھلے لمحے سے. مسلسل آپ کی جو ہے درجات میں اضافہ ہو رہا ہے، ہر آنے والا لمحہ آپ کے درجے میں اضافہ کرتا ہے. تو اے نبی چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو آپ کے درجات مسلسل بلند کرتے چلے جا رہے ہیں. اور یہی وہ جو ہے درجات کی بلندی ہے، ہوتے ہوتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو حمد اللہ کی میں قیامت کے دن بیان کروں گا وہ اب نہیں کر سکتا. ظاہر ہے درجات جو بلند ہو رہے ہیں، تو درجات کی جو اعلیٰ ترین سطح ہے جس پر آپ کو اللہ نے پہنچانا ہے، قیامت والے دن تک آپ پہنچ چکے ہوں گے، تو جو اللہ کی حمد آپ وہاں بیان کریں گے وہ ابھی کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ وہ حمد جو میں وہاں بیان کروں گا وہ ابھی بیان نہیں کر سکتا. تو آپ کا ہر لمحے درجہ اللہ بلند فرما رہا ہے، اور یہ اس وقت سے تاحال جاری ہے سفر. یہ ہے جو کہ نوٹ کرنے کی بات ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا پروردگار آپ کو عطا فرمائے گا تو آپ اس سے راضی ہو جائیں گے. اب بعض روایات میں اگرچہ میری طبیعت بھی چاہتی اس کو بیان کرنے کے لیے، لیکن بہرحال بعض چیزیں ہیں اس لیے کہ ہم بعض اوقات ان چیزوں کو پھر ڈھال بنا کر عمل سے رک جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے.
انداز کیا ہونا چاہیے جب کبھی ایسی بات بھی آ جائے تو وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ہم ان کے امتی ہیں تو ہمیں وہاں سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی، جو ماضی میں کوئی آپ سے کوتاہیاں ہوئی وہ بھی معاف، اور جو مستقبل میں ہوں گی وہ بھی معاف۔ تو کیا آپ نے اس کے بعد عبادت اور عیادت میں کمی کر دی؟ نہیں، اور بڑھا دی، پاؤں پر ورم آنا شروع ہو گیا۔ صحابہ کرام جو ہے شکوہ کرتے تھے حضور اتنی محنت نہ کریں، آپ کو تو اللہ معاف کر چکا، اگر مستقبل میں بھی کوئی ہونا تو معاف کر چکا۔ تو فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، اللہ نے اتنا بڑا احسان مجھ پر کیا تو کہ میں اس کا شکر گزار نہ بنوں۔ تو جب کبھی ایسی باتیں سننے کو ملے جو میں سنانے جا رہا ہوں آپ کو، تو اس سے عمل سے نہیں رکنا چاہیے، بلکہ اس سے اچھا تاثر لے کر اور عمل کی طرف جانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی تو آپ نے فرمایا کہ میں تو اللہ سے راضی نہیں ہوں گا اس وقت تک جب تک میری امت کا آخری فرد بھی جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اگرچہ یہ اپنی جگہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے کہ امت کا فرد شمار کون ہوگا، یہ اپنی جگہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اس لیے کہ وہ حدیث مبارکہ بھی میں بار بار آپ کو سناتا رہا ہوں کہ کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا الا من ابا، سوائے اس کے جو خود جانے سے انکار کر دے۔ پوچھا گیا کہ کون ہوگا ایسا بدبخت؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، ومن عصانی فقط ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا جنت میں خود جانے سے انکار کر دیا۔ تو یہ ہمیں دونوں طرف کے پہلو سامنے رکھنے چاہیے، لیکن بہرحال ایک خوشخبری کا پہلو ہمارے لیے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تو راضی نہیں ہوں گا کم از کم اس وقت تک جب تک میری امت کے تمام افراد جنت میں داخل نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شفاعت حقانی کا حامل بنائے، حقدار بنائے۔ الم یجد کا یتیما فآوا، کیا ہم نے اے نبی آپ کو یتیم نہیں پایا تھا تو آپ کو ٹھکانہ دیا؟ ووجدک ضالا فہدی، ہم نے آپ کو حق کی تلاش میں سرگرداں پایا، آپ حق کی تلاش میں تھے، آپ غار حرا میں جو جا رہے تھے، 37 سال کی عمر سے آپ کو گوشہ نشینی جو ہے عزیز ہو گئی، 40 سال کی عمر تک آپ جاتے رہے، 3 سال آپ کے کائے میں تھے، حق کی تلاش میں تھے آپ، تبھی وہی آئی ہے آپ پر، آپ حق کی تلاش میں تھے، ہم نے آپ کو ہدایت دی۔ ووجدک عائلا فاغنی، ہم نے آپ کو غریب پایا، مفلس پایا، ہم نے آپ کو غنی کر دیا، مال و دولت پیدا کر دیا۔ آپ کی شادی جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہو گئی، وہ ایک امیر عورت تھی، انہوں نے اپنی ساری دولت آپ کے قدموں میں ڈال دی، اگرچہ آپ نے اپنے پاس نہیں رکھی، آپ نے آگے وہ غریبوں میں تقسیم کر دی۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بس جو یتیم ہو اس کے ساتھ سختی مت کرو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو مانگنے والا ہو اس کو جھڑکو مت۔ لیکن یہ کون سا سائل ہے جس کو جھڑکنا نہیں ہے؟ یہ وہ نہیں جو یہ پیشہ ور بیگرز ہیں، پیشہ ور بھکاری ہیں، نہیں، یہ تو جھاڑیاں بناتے ہیں بھائی، یہ بڑے بہت ان کا سٹینڈرڈ بڑا عام طور پر سٹینڈرڈ بہت ہائی ہے، ہمارے عام لوگوں کا بھی شاید اتنا سٹینڈرڈ نہیں ہوگا جتنا ان لوگوں کا سٹینڈرڈ ہے، ان کی تو حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ جو پیشہ ور لوگ ہیں جو اپنی محنتانہ وصول کرتے ہیں، آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، آپ سے لے کے چھوڑتے ہیں، نہیں، یہ اب دیکھنا ہے، ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک شخص مجبور ہو گیا ہے، کوئی حالات ایسے بن گئے کہ وہ آپ کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے، ورنہ آسان نہیں تھا اس کے لیے ہاتھ پھیلانا، کچھ زیادہ مجبوری ہو گئی ہے۔ یہ ہے ان لوگوں کا کہ ان کو دیا جائے، اور ایک وہ بھی ہوتے ہیں جو ہاتھ پھیلاتے ہی نہیں، لیکن ان کو تلاش کر کے ہمیں خود پہنچانا چاہیے، یہ ہے جو ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم پیشہ ور گداگروں کو دے دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اجر ہی نہ دے ہمیں اس کا، اس لیے کہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم چھان پٹک کریں، دیکھیں، ہمیں پتا ہے کہ لوگ جو ہیں یہ سارے فراڈ ہیں، اور پھر ہم جو ہے بس چپ کر کے دے دیتے ہیں ان کو، اور ان کی بھی اچھی دہاڑیاں بن رہی ہیں، ہمارے جیسے بیوقوف لوگ انہیں ٹکرے ہوئے ہیں اور وہ دہاڑیاں بناتے ہیں، حالانکہ اخبارات میں آئے دن آتی رہتی ہیں ایسی خبریں، اس کے باوجود ہماری روش نہیں بدلتی، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے بھائی۔ ہمیں ایسے لوگ جو ہیں جو پیشہ ور قسم کے ہمیں نظر آ رہے ہیں، ہم ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، نہیں دینا چاہیے ان کو۔ کوشش کریں کہ اپنے ارد گرد ماحول میں جاننے والوں کو جو ضرورت مند ہے وہاں دیں، طے کر لیں کہ اپنے جاننے والوں کو یا پوری تحقیق کے بعد دیں گے، ایسے نہیں دیں گے، ورنہ تو ہم جو ہے ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے اور یہ گداگری کا پیشہ اور آگے سے آگے ترقی کرتا جائے گا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو بھی آپ کے پروردگار کی نعمت ہے، آپ پر احسان ہے، اس کو بیان کیجیے، یعنی یہ کہ اگر اللہ جو بھی آپ پر اللہ تعالیٰ نعمتیں کر رہا ہے ان کو بیان بھی کیجیے لوگوں کے سامنے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ خاص تھا کہ آپ بیان کریں، لیکن میں نے آج آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جب کہ معاشرے میں دین پر عمل نہ ہو رہا ہو، شریعت پر عمل نہ ہو رہا ہو، اس وقت تو لازماً یہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ دکھاوے سے بچائے، لیکن اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ فرائض ہیں، یہ ذمہ داریاں ہیں، انہیں ادا کرنا چاہیے۔ سورۃ الانشراح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کی ذمہ داری ڈالی گئی تو اس وقت آپ نے اس کا بہت بوجھ محسوس کیا، اس پر پھر اللہ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی، الم نشرح لک صدرک، اے نبی کہ ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا، ووضعنا عنک وزرک، اور آپ سے ہم نے بھاری بوجھ اتار نہیں دیا، الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جس نے آپ کی پیٹھ جو ہے جھکا دی تھی، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ آج پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا کتنے موجود ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا،
بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ جو آج اس وقت سختی کا وقت ہے یہ آسانی میں بدلے گا، اور میں کہا کرتا ہوں مشکل کا آنا ثبوت ہے اس بات کا کہ اب آسانی آنی ہے۔ ہر مشکل کے بعد آسانی یہ لازمن ہے، ہو کر رہے گی، گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ کی طرف سے سختی آئی ہے، آسانی میں بدلے گی انشاءاللہ۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، پھر جب آپ فارغ ہوں تو محنت کریں، مشقت کریں۔ اب ایک محنت مشقت ہے، لوگوں تک جانا ہے، لوگوں تک دین پہنچانا ہے۔ دوسری مشقت کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ لو لگانی ہے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے پروردگار کی طرف دل لگائیے، رغبت کیجیے، یا اللہ سے لو لگائیے زیادہ سے زیادہ، اور وہاں سے مزید ایمان اور مزید جو ہے ہمت اللہ سے صبر کی کیفیت اور لے کر پھر جائیے بنی نوع انسان کی طرف، اس لیے کہ وہاں لوگوں کی باتیں سننی ہے، وہاں آپ کو نہ جانے کیا کچھ کہا جائے گا، کوئی مجنون کہے گا، کوئی دیوانہ، کوئی شاعر، کوئی کاہن، نہ جانے کیا کہیں گے، اور وہ ظاہر ہے آسان نہیں ہے برداشت کرنا، یہ اس لیے اللہ سے لو لگائیے۔ سورۃ التین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، وطور سینین، اب یہ انجیر اور زیتون جس ایریے میں ہوتی ہے یہ ارض مقدس، یہ ہے وہ ایریا جہاں پر اکثر و بیشتر انبیاء کرام جو ہے ان کی پیدائش ہوئی ہے، مبعوث ہوئے۔ وطور سینین، اور سینا پہاڑ کی قسم ہے، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی قسم ہے۔ اب طور پہاڑ کا جب تذکرہ آئے گا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ذہن میں آ جائیں گے، اور مکہ مکرمہ کا جب نام آئے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے۔ یعنی یہ بہت پاکیزہ ہستیاں، اور بہت سارے انبیاء کرام آ گئے زیتون اور انجیر اور زیتون کے حوالے سے، مقدس سرزمین کے حوالے سے، کہ یہ نفوس قدسیہ۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے بہت آسن تقویم پر، یہ بہت اعلیٰ مخلوق ہے، نیکی کی طرف جانے والی شے ہے، جبکہ اس کے ساتھ برائی کا عنصر لگا ہوا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، لیکن پھر اسے لوٹا دیا ہم نے پستوں میں سب سے بڑھ کر پست میں۔ اب انسان کے اندر جو روح ہے وہ فرشتوں کی ہم پلہ ہے، وہ احسن تقویم ہے، لیکن حیوان وہ اسفل سافلین ہے، اور وہی اسی حیوان کے مترادف ہی ہمارا حیوانی وجود ہے، اس کے اندر اس روح کو فرشتہ صفت کو بٹھا دیا گیا ہے۔ یہ ہے دونوں کا مل کر انسان، یہ ہے آزمائش کہ اسے کنٹرول کرتے ہو کہ نہیں۔ فرشتہ جو ہے اس کے ساتھ تو کوئی ہرڈل ہے ہی نہیں، برائی کی طرف جانے کا جذبہ ہے ہی نہیں، اس روح کے ساتھ ہے۔ اب ہے آزمائش کہ ان دونوں کے امتزاج سے اب دین کے راستے پر، نیکی کے راستے پر چل کر دکھاؤ۔ اور جب انسان واقعتاً اس روح کو زندہ کر کے، بیدار کر کے، اور اس حیوانی وجود کو کنٹرول کر لے تو یہ فرشتوں سے افضل ہو جائے گا، اور اگر نہ کر سکے تو پھر حیوانوں سے بھی بدتر ہو جائے گا، اس لیے کہ حیوانوں کے پاس یہ روح نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے، اور اگر ہم روح ہوتے ہوئے حیوانوں جیسے ہیں تو پھر حیوان تو نہیں ہے، حیوانوں سے بھی بدتر ہے۔ تو فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے، فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، پھر اس کے بعد تم کیسے سزا و جزا کے دن کو جھٹلاؤ گے؟ یہ حقائق کھلنے کے بعد، اتنی باتیں سمجھ میں آنے کے بعد تم کیسے جھٹلاتے ہو سزا و جزا کے دن کو؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے، فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ کیوں نہیں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ سب سے بڑھ کر بڑا حاکم ہے اور سب سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورۃ العلق، یہ جو 5 آیات اب آ رہی ہیں یہ پہلی وحی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر مبارک 37 برس کی ہوئی ہے، تو آپ کو گوشہ نشینی جو ہے وہ عزیز ہو گئی، اور آپ نے جانا شروع کر دیا غار ہرا میں۔ آپ جو ہے ستو اور پانی اپنے ساتھ لے جاتے تھے، اور بعض اوقات ہفتہ 2 ہفتے واپس نہیں آتے تھے آپ وہاں سے۔ 3 سال آپ کو تقریباً اسی حال میں گزرے ہیں۔ یہ آپ کا وہ دور ہے جس میں غور و فکر، سوچ بچار، میں کون ہوں، یہ کائنات کی حقیقت کیا ہے۔ ایمان اصل میں اس شے کا نام ہے۔ ہمیں تو چونکہ ہم پیدا ہو گئے مسلمانوں کے گھروں میں، ہمیں پیدائشی طور پر مل گیا، اس لیے ہمارے ذہن میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ورنہ اصل ایمان کیا ہے، جو فلسفے کا موضوع ہے وہی ایمان کا موضوع ہے۔ میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، یہ کائنات کیوں ہے، کس نے بنائی ہے، کاہے کو بنائی ہے، یہ دنیا میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں کاہے کو بسر کر رہے ہیں، کاہے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ سارے سوالات ہیں۔ ان سوالات کے جوابات جب کسی کو اپنے سوالات پیدا ہوں پھر کوئی جواب دے اور پھر اس پر یقین آ جائے، وہ اور شے ہے۔ ایک ہے ہمیں بس پتا ہونا اور بات ہے، اور یقین ہونا اور بات ہے۔ تو ان سوالات کے جوابات لینے کے لیے وہاں آپ تھے۔ پھر وحی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور ساتھ ہی سارے سوالات کے جوابات آپ کو دے دیے گئے کہ نبی
صرف یہی زندگی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایک زندگی تھی، اب مریں گے، مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کریں گے ہم آپ کو، پھر حساب کتاب ہونا ہے. یہ زندگی ہم دے رہے ہیں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ موت اور زندگی ہم نے اس لیے دی تاکہ تمہاری آزمائش کریں تم میں سے کون لوگ نیک اعمال کرتے ہیں. آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور یہ کائنات پوری اور تمہیں ہم نے آزمائش کے لیے بنایا ہے، لیکن تمہیں ہم نے اصلاً آخرت کے لیے بنایا ہے. تو وہاں کا سوچو، جہنم کے عذاب سے بچنے کی فکر کرو، جنت میں جانے کی فکر کرو. اب پڑھیے اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جو تخلیق کرنے والا ہے. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو بنایا علقہ سے. اقرأ وربک الاکرم. پڑھیے اور آپ کو پروردگار بہت باعزت ہے. الذی علم بالقلم، وہ جس نے سکھایا علم قلم کے ذریعے سے. علم الانسان ما لم یعلم، سکھلایا انسان کو وہ نہیں جانتا تھا. یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ جبرائیل علیہ السلام جب آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا ان سے آ کر اقرا، ماں نبی قاری، میں تو پڑھا لکھا ہوں ہی نہیں، تو آپ مجھے کہہ رہے ہو پڑھنے کے لیے، میں کیسے پڑھوں؟ مجھے تو نہیں آتا. 3 مرتبہ یہی ہوا. 2 مرتبہ جب نفی ہوئی، تیسری مرتبہ انہوں نے جو ہے سینے سے لگا کر کھینچا ہے اور پھر کہا ہے کہ اقرا. پھر آپ نے یہ آیات اللہ کے فضل و کرم سے پڑھی. کلا ان الانسان لیطغی، کوئی نہیں، انسان سرکشی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے. ارآہ استغنی، جب اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے. دیکھیے دنیا کے اندر کوئی قانون وہ کوئی چھڑانے والا نہ آ جائے، ورنہ عمومی اعتبار سے جہاں کہیں خطرہ ہو کہ میں پکڑا جاؤں گا تو وہاں انسان غلطی کرنے سے بچتا ہے. سارجنٹ کھڑا ہے چوک میں، آپ اشارہ نہیں توڑیں گے، اور جہاں پتا ہو آپ کو کہ پکڑے جانے کا خطرہ ہے وہاں چوری نہیں کریں گے. اسی طرح اور بھی انسان غلطیوں سے بچتا ہے. لیکن جھوٹ بولنے سے زبان پہ چھالا بھی نہیں پڑتا. جھوٹ انسان بول دیتا ہے، اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے، کوئی پکڑ نہیں، کوئی دھکڑ نہیں، کچھ نہیں، جھوٹ بول دیا. اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا. کلا ان الانسان لیطغی، انسان جو ہے نافرمانی پر، سرکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے. ارآہ استغنی، اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے، کوئی پکڑ نہیں، کوئی سزا نہیں. لیکن جو اس نے جھوٹ بولا، جو اس نے بے ایمانی کی، جو اس نے وعدہ خلافی کی، جو اس نے کسی کو ستایا، جو کسی کا حق غصب کیا، یہ سارا کا سارا اس کے دل پر اثرات جا رہے ہیں. اور قیامت والے دن یہ سب ظاہر ہو جائیں گے. وہ جھوٹ بولنے کا والا چھالا پڑے گا، معاذ اللہ، اللہ بچائے اس سے، لیکن وہ پڑے گا اگر توبہ نہ کی تو. جو بے ایمانیاں کی ہیں، جو وعدہ خلافیاں کی ہیں، جو لوگوں کو ستایا، جو ایذا پہنچائی ہیں، وہ چھالے پڑنے ہیں، وہ تکلیفیں پہنچنی ہیں، وہ جہنم میں جا کر ساری ظاہر ہو جائیں گی. نوٹ کیجئے، فزیکل لاز دنیا میں پورے ہو رہے ہیں، لیکن مورل لاز آخرت میں پورے ہوں گے، اور وہاں فزیکل لاز پورے نہیں ہوں گے. یہاں دیکھیے آگ میں ہاتھ ڈالیے، ہاتھ جل جائے گا یا نہیں جلے گا؟ جل جائے گا. لیکن یہاں پر جھوٹ بولنے چھالا نہیں پڑا. قیامت والے دن کیا ہوگا؟ قیامت والے دن آگ میں جلنے کے بعد انسان کو مر جانا چاہیے، لیکن وہاں نہیں مرے گا، فزیکل لاز پورے نہیں ہوں گے، لیکن وہاں گناہوں کی سزا ملے گی. جتنے توبہ کیے بغیر اگر مر گیا ہے، اصلاح کیے بغیر مر گیا ہے، تو جتنے گناہ کیے اس کے برابر سزا بھگتے گا جہنم کی آگ میں جل کر. تو یہ دنیا فزیکل لاز کے اعتبار سے مکمل ہے، مورل لاز کے اعتبار سے نہیں، اس لیے کہ یہاں نیکی بدی کا فوری سزا یا جزا نہیں ملتی، وہ اس کے لیے اللہ نے آخرت رکھی ہوئی ہے. تو کہا کہ انسان گناہ پر آمادہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس دیکھتا ہے پکڑ نہیں ہے. اور یہی آزمائش ہے کہ جب کہ پکڑ نہیں ہے تو اب تم اللہ کی ناراض، جو اللہ نظر نہیں آ رہا، عالم امر، فرشتے، جنت، دوزخ نظر نہیں آ رہے، اس کے باوجود اس پر یقین کر کے گناہوں سے بچتے ہو کہ نہیں بچتے، یہ ہے اصل آزمائش. ان الی ربک الرجعی، مگر تیرے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، پھر وہاں حساب کتاب ہوگا پوری زندگی کے بارے میں، اور پھر جو نیکوکار ہیں ان کے لیے جنت ہے، جو گناہ گار ہیں ان کے لیے جہنم ہے. یہ شے ہے جو تمہیں اب برائی سے روک سکتی ہے، ورنہ دنیا میں تو کوئی ہے ایسی نہیں، اللہ فوری سزا تو نہیں دیتا. یہ آخرت کا تصور ہے. اللہ ہمیں یہ آخرت کا یقین عطا فرمائے. ارأیت الذی ینہا، اے نبی کیا آپ نے دیکھا اس کو جو منع کرتا ہے، عبدا اذا صلی، ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھے، یعنی ابو جہل تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتا تھا خانہ کعبہ میں، اور اس نے کئی مرتبہ روکا ہے. لیکن ایک موقع وہ بھی آیا تھا کہ جب وہ بڑا ہے آگے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکنے کے لیے، تو ساتھ ہی پھر ہاتھ منہ پہ رکھ کر دوڑا پیچھے واپس. اور سرداروں نے پوچھا کیا ہوا تجھے آج؟ اس نے کہا ابھی تو یہ ایک بہت بڑی خندق تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے مابین حائل ہو گئی، آگ کی بہت بڑی خندق، اور وہ آگ تو میرے منہ پر پڑی سیدھی، اور میں نے ایک پروں والی مخلوق بھی دیکھی ہے ان کی اور اپنے درمیان، وہ تو میں اگر وہاں سے واپس نہ بھاگتا وہ تو میری ٹکا بوٹی کر دیتے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعتاً ایسا ہی تھا، اگر یہ اس وقت یہاں سے واپس نہ بھاگتا تو وہ یقیناً اس کو جو ہے ہلاک کر دیتے. وہ فرشتے تھے اور اس کو اللہ نے جو ہے مشاہدہ، اس بدبخت کو، اتنا بدبخت تھا یہ، کیا کہیں اس کے بارے میں، کہ اس نے اتنا بڑا مشاہدہ دیکھنے کے بعد کہ وہ آگ کی جو ہے خندق دیکھنے کے بعد فرشتوں کو بھی دیکھ لیا اس بدبخت نے، پھر بھی ایمان نہیں لایا. ارأیت ان کان علی الہدی،
ذرا دیکھو تو کہ اگر وہ ہوتا ہدایت پر، او امر بالتقوی، اور تقوی کا حکم دیتا، خود بھی تقوی پر عمل کرتا، اللہ کی ناراضگی سے بچتا، دوسروں کو بھی تلقین کرتا، ارأیت ان کذب وتولی، بڑا دیکھو تو اس نے اگر اس نے جھٹلایا اور پیٹھ دکھائی، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا؟ کلا ان لم ینتہی، کوئی نہیں، اگر وہ باز نہیں آئے گا لنصفعا بالناصیہ، ہم پکڑیں گے اس کی چوٹی سے، یہ پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے ہم اس کو، ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، اس کی چوٹی جو ہے جھوٹی ہے اور گناہ گار ہے، فلیدع نادیہ، اب بلا لے وہ اپنے مجلس والوں کو، یہی کہا کرتا تھا کہ ہماری مجلس بہت بڑی ہے، تو کہیں گے بلاؤ اپنی مجلس والوں کو، سند الزبانیہ، اپنے سارے جتنے بھی، ہم بھی بلا لیں گے اپنے جو ہیں فرشتوں کو، یہ زبانیہ کہا گیا کہ یہ جو جہنم پر مقرر ہے فرشتے، ان کے لیے کہا گیا، ان کو ہم بھی بلا لیں گے اپنے فرشتوں کو، کلا ہرگز نہیں، لا تطیعہ واسجد واقترب، آپ نبی ان کا کہنا نہ مانیں اور سجدہ کریں اور اللہ کے بہت قریب ہو جائیں۔ سجدہ جو ہے یہ وہ حالت ہے جس میں انسان اللہ کے سب سے بڑھ کر قریب ہوتا ہے۔ یہ آیت سجدہ آئی ہے، آخر میں دعا کے بعد یاد کروائیے گا کہ سجدہ کریں گے۔ سورۃ القدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینے سے۔ دیکھیے کسی انسان کے لیے یہ 1000 مہینے تقریباً 84 سال کے برابر بنتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کسی انسان کے لیے ممکن ہے کہ اتنی عبادت کر سکے؟ اس لیے کہ شعور میں آتے آتے جو ہے تقریباً 20 نہ صحیح تو 16-17 سال کی عمر تو آپ کہیں گے کہ ہو جائے گی، اور اس کے بعد کتنی عمر ہوگی اس کی؟ تو کیا 84 سال کوئی شخص عبادت کر سکتا ہے؟ لیکن یہ ایک رات 84 سال کی عبادت کے برابر ہے، جو انسان پوری زندگی بھی کھپائے تو نہیں ہو سکتی، مگر یہ ایک رات 84 سالوں سے زیادہ قیمتی ہو کیسے گئی؟ یقیناً یہ اپنی جگہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ یہ بہت افادیت والی رات ہے، اسے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس پر ہماری توجہ ہونی چاہیے، لیکن پہلے یہ بھی تو سوچنا چاہیے بھائی یہ ہو کیسے گئی؟ نوٹ کر لیجئے، اس قرآن مجید کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ قرآن مجید اس مہینے میں نازل ہوا، اس لیے اللہ نے اس کو چنا روزوں کے لیے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اللہ کسی اور مہینے کو بھی چن سکتا تھا، لیکن چونکہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا اس لیے اس میں 1 مہینے کے روزے فرض کیے گئے، اور جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر میں، وہ رات 1000 مہینوں سے 84 سال سے افضل ہو گئی۔ یہ اس قرآن مجید کی فضیلت ہے، اور اسی جس کی وجہ سے ساری فضیلت ہے وہی نظروں سے اوجھل ہے، اسی سے تعلق کمزور۔ یہ ہے جو ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا تحفہ، سب سے بڑا انعام یہ قرآن مجید ہے، جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں توجہ کرنے کی توفیق دے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کا علم حاصل کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ وہ علم ہے جو ہم اس وقت سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صرف محض تلاوت جو ہے وہ علم نہیں ہے، تجوید و قرات کے ساتھ اس کا پڑھا دینا محض وہ نہیں ہے، وہ بھی شامل ہو جائے گا اس کے اندر، لیکن اصل ہے اس کا علم، اس کا پیغام، اس کو سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اترتے ہیں فرشتے اور روح اس میں اپنے پروردگار کے حکم سے، من کل امر، ہر طرح کے احکامات لے کر، یعنی آئندہ آنے والے سال کے لیے تمام احکامات، کتنے پیدا ہونے ہیں، کتنے لوگ مر جانے ہیں، کس کی رزق میں کشادگی ہونی ہے، کس کے تنگی ہونی ہے، وہ اسی رات میں فیصلے ہوتے ہیں جو لیلۃ القدر ہوتی ہے رمضان شریف کے مہینے تاک راتوں میں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہے یہ رات طلوع فجر تک، فجر کے وقت تک جو ہے یہ پوری رات جو ہے سراپا سلامتی ہوتی ہے۔ سورۃ البینہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، اہل کتاب کافر اور مشرک کافر باز آنے والے نہیں تھے اپنے کفر سے، یہاں تک کہ حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ آ جائے۔ یعنی کیا مطلب؟ آگے پڑھ رہے ہیں، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، ایک رسول اللہ کی طرف سے جو تلاوت کرے ان کے سامنے پاکیزہ اوراق، یعنی یہ کہ اب اتنا طویل وقفہ گزر چکا تھا کہ اب کوئی امکان نہیں تھا کہ جب تک وہ اللہ کا رسول آ کر جو ہے ان کے سامنے جو ہے تعلیمات کو بیان نہ کرے تو یہ راہ راست پر آ سکے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، ظاہر ہے اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ وہاں کوئی امکان نہیں تھا کہ بہتری پیدا ہو جاتی۔ جہاں جہاں سے بھی خیر نکل سکتا ہے تو وہ سب صرف اسی صورت میں نکل سکتا تھا کہ اللہ کے رسول آئیں اور آ کر ان کو تعلیمات سمجھائیں، تو آ گئے۔ لیکن اس کے بعد ظاہر ہے کہ کچھ وہ بھی تھے جو ایمان لائے، کچھ وہ بھی تھے جو نہیں لائے، یہ تو ہوتا ہے ہمیشہ سے، لیکن یہ خیر کا پہلو اب نہیں نکل سکتا تھا جب تک کہ اللہ کے رسول آ کر اور ان کے سامنے دعوت پیش نہ کرتے۔ فیہا کتب قیمہ، اس میں ہیں تعلیمات مضبوط،
یعنی جو بھی وہ کتاب لے کر آئے اللہ کے رسول، یہ قرآن مجید آ گئے، اس میں بڑی مضبوط تعلیمات موجود ہیں. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اور جو کتاب دیے گئے تھے انہوں نے تفرقہ نہیں ڈالا اس میں، الا من بعد ما جاءتهم البینہ، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس وہی بینہ واضح دلیل آ چکی تھی. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، اور ان کو نہیں حکم دیا گیا تھا مگر یہ کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. حنفاء، یکسو ہو کر، ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، وہ نماز قائم کریں اور زکات دیں. وذالک دین القیمہ، اور یہی ہے سیدھا دین، مضبوط دین، کہ جو بھی ایک طرف نماز قائم کرے، زکات دیں، اور دوسری طرف جو بھی شریعت کے احکامات ہیں ان پر عمل کریں. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، بے شک وہ جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، وہ ہیں جہنم کی آگ میں، وہ داخل ہوں گے جہنم کی آگ میں، اس میں رہیں گے ہمیشہ. اولئک هم شر البریہ، یہی ہیں بدترین مخلوق. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک هم خیر البریہ، وہی لوگ ہیں جو بہترین مخلوق ہیں. یعنی جب ایمان اور عمل صالح کے راستے پر چلیں گے تو یہی ہیں جو فرشتوں سے بھی افضل ہو جائیں گے، اور جب اس راستے کو ترک کر دیں گے تو یہی ہیں جو بدترین مخلوق ہو جائیں گے، حیوانوں سے بھی بدتر ہو جائیں گے، جس کا بھی میں نے پہلے تذکرہ کیا تھا آپ سے. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، یہ بدلہ ہے ان کا ان کے پروردگار کے پاس سے باغات ہمیشہ رہنے والے جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، ان میں رہیں گے ہمیشہ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا وہ اس سے راضی ہوئے. ذالک لمن خشی ربہ، یہ ملتا ہے اس کو جو ڈرتا رہتا ہے اپنے پروردگار سے. سورۃ الزلزال، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب ہلا ڈالے زمین کو زلزلے کے ذریعے سے. واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال باہر کرے. وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے آج اسے کیا ہو گیا ہے. اس سے پہلے کبھی اس طرح کا زلزلہ تو نہیں آیا تھا، تو آتے تھے زلزلے چھوٹے موٹے، لیکن یہ تو ایسے زلزلے آ رہے ہیں کہ یہ زمین اندر سے سب کچھ نکال کر باہر پھینک رہی ہے. یومئذ تحدث اخبارها، اس دن کہہ دے گی زمین اپنی ساری خبریں، یعنی جو کچھ زمین پر ہو رہی ہیں نیکیاں بدیاں، وہ سب بھی زمین کے اندر بھی ریکارڈ ہو رہی ہیں. ایک اللہ نے پتہ نہیں کہاں اپنے کمپیوٹر جو ہے آن کیے ہوئے ہیں. ہمارے اپنے وجود میں کمپیوٹر آن ہیں، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہمارے کھالیں، ہمارے جسم کے اعضاء، یہ سب بولیں گے، ہمارے خلاف گواہی دیں گے. اسی طرح زمین کے اوپر، اس زمین کی پیٹھ پر جو کچھ ہو رہا ہے نیکی یا بدی، یہ زمین بھی گواہی دے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ آپ کے پروردگار نے اس کو حکم دیا ہے اس بات کا. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا، اس دن یہ لوگ جو ہیں یہ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے. لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں. نیکوکار علیحدہ ہوں گے، ان کے علیحدہ درجہ بندی ہوگی، یہ بہت اعلیٰ درجے کے لوگ، پھر کچھ کم، پھر کچھ کم، پھر کچھ کم. اور یہ مجرم لوگ ہیں، ان میں یہ بڑے بڑے مجرم، یہ کچھ کم، یہ کچھ کم، یہ کچھ کم، یہ علیحدہ علیحدہ کر دیے جائیں گے. ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پھر جس نے کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو وہ اس کو دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے کوئی ذرہ برابر بھی جو ہے برائی کی ہوگی تو وہ بھی اس کو دیکھ لے گا. سورۃ العادیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی ہانپتے ہوئے، پھر اپنے سموں سے آگ کی چنگاریاں اڑانے والوں کی. فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، پھر صبح کے وقت غارت گری کرنے والوں کی. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر گرد اڑانے والوں کی. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر جو ہے جمعیت کے اندر، فوج کے اندر گھس جانے والوں کی. یہ نوٹ کیجئے کہ یہ جو قسمیں کھائی گئی عربوں کے اندر یہ قتل و غارت گری بڑی عام تھی. اب اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ گھوڑے جب یہ لڑائی حملے کرتے ہیں یہ، اور عموماً کرتے ہیں صبح کے وقت بالکل، تو اس وقت جو ہے گھوڑے پھر جو ہے ظاہر ہے کہ جب حملے کرتے ہیں تو گھوڑے تیزی سے دوڑاتے ہوئے جاتے ہیں اور چھپ خون مارتے ہیں. پھر یہ تو گھوڑے ہانپ رہے ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے تیزی سے جب دوڑتے ہیں تو ان کی سموں کی جب ٹکراتی ہیں زمین سے تو چنگاریاں نکل رہی ہوتی ہیں. اسی سے پھر یہ صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں، اسی کے ساتھ گرد بھی اڑتی ہے جب یہ دوڑتے ہیں گھوڑے، اور اسی کے ساتھ یہ کہ پھر یہ جا کے جمعیت کے اندر گھس جاتے ہیں. یہ قسم کھا کر بتایا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اور کمپیریزن یہاں کس سے کیا جا رہا ہے؟ گھوڑے سے. انسان کیا کرتا ہے؟ گھوڑے کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اس کی ذرا دیکھ بھال کرتا ہے. اور گھوڑا کتنا وفادار جانور ہے، اپنے مالک کے لیے جان تک قربان کر دیتا ہے، اپنے آپ کو جان جوخم میں ڈالتا ہے. اگلے جو الفاظ ہیں وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور انسان اس پر گواہ ہے، اپنے سامنے دیکھ رہا ہے کہ گھوڑے کا طرز عمل کیا ہے. اور وہ اللہ جو سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس کا ٹوٹل کا مالک ہے. یہ مالک نہیں ہے گھوڑے کا، اللہ نے امانت دار بنایا ہے اس کو، اس کے کنٹرول میں دیا ہے. اور وہ اس کا جو ہے وفادار کتنا ہے، اور وہ اللہ جو اس کو سب کچھ دے رہا ہے، اس کا مالک ہے، اور یہ اس کے ساتھ کتنی جو ہے ناشکری کر رہا ہے، اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ بے شک انسان بہت ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ اس پر گواہ بھی ہے، اپنے گناہوں پر بھی گواہ ہے. انسان کو تو پتا ہوتا ہے میں کیا ہوں کیا نہیں ہوں،
اور دوسرا یہ کہ اگر روح کی ضمیر اللہ کی طرف لے کے جائیں گے، اللہ گواہ ہے اس کے گناہوں پر، جو وہ کر رہا ہے یا نیکیاں کر رہا ہے اللہ اس پر گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور ایسا کیوں ہے، یہ گھوڑے سے بھی گیا گزرا کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ یہ مال کی محبت میں بہت شدید ہے، مال کی محبت اس کے دل میں کھپ گئی ہے۔ اگر یہ آخرت کا دل دادا ہو تو پھر ایسا نہ ہو، لیکن یہ دنیا کا دل دادا ہے۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا وہ نہیں جانتا کہ جس وقت قبروں کو کھود کر اس میں سے نکال دیا جائے گا، بعثر، قبریں کھول دی جائیں گی اور ان میں سے مردے نکال دیے جائیں گے، وحصل ما في الصدور، قبروں سے مردے نکالے جائیں گے اور سینوں سے جو کچھ ہے چاہے نیکیاں ہیں یا بدیاں ہیں وہ نکال لی جائیں گی، حاصل کر لی جائیں گی۔ ان ربهم بهم يومئذ لخبير، اس لیے کہ ہم جو بھی نیکیاں کر رہے ہیں یا بدیاں کر رہے ہیں اس کے سارے اثرات ہمارے دل میں جمع ہو رہے ہیں۔ گناہوں کے اثرات دل پر سیاہی کی شکل میں جمع ہوتے ہیں اور نیکیوں کے اثرات دل کے اندر نور کی کیفیت بڑھنے کے نتیجے میں جمع ہوتے ہیں۔ ان ربهم بهم يومئذ لخبير، بے شک ان کا پروردگار اس دن کے بارے میں باخبر ہے، یعنی اس دن جتنے لوگ سارے کے سارے جمع ہوں گے ان سب کے بارے میں باخبر ہوگا کہ یہ سب کے اب بھی باخبر ہے، اور اس دن تو ان کو سب کو بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کر کے آئے۔ سورۃ القاریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، القاریۃ ما القاریہ، وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے کھڑکھڑانے والی، وما ادراک ما القاریہ، اور تمہیں کیا معلوم وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن ہو جائیں گے انسان جیسے بکھرے ہوئے پتنگے ہوتے ہیں، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ ہو جائیں گے جیسے کوئی رنگین اون ہو دھنی ہوئی۔ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، بس جس کے اوزان بھاری ہوں گے۔ آج تو یہ پہاڑ ہمیں اتنے جو ہے جمے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن یہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گے۔ جس کے اوزان قیامت والے دن نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، نیکیاں زیادہ ہوں گی، ایک طرف اس کے گناہ ڈال دیے جائیں گے، ایک طرف نیکیاں ڈال دی جائیں گی۔ اگر گناہوں والا پلڑا بھاری ہو، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ پھر عیش و عشرت کی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے تولیں ہلکی ہوئیں، نیکیوں کا پلڑا جو ہے ہلکا رہ گیا اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ پھر گڑھا ہے۔ وما ادراک ما ہی، اور تمہیں کیا معلوم وہ گڑھا کیا ہے، وہ کیا ہے، نار حامیہ، وہ گڑھا ایک دہتی ہوئی آگ ہے، معاذ اللہ، اللہ بچائے اسے۔ سورۃ التکاثر، الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں رکھا بہت کثرت سے مال جمع کرنے کی حرص نے، حتی زرتم المقابر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر، غفلت میں رکھا تمہیں بہت زیادہ مال جمع کرنے کی حرص نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے جا دیکھی قبریں، یعنی تم مال ہی جمع کرتے رہے، دنیا کی محبت میں گرفتار رہے، یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ گئے، تمہیں آخرت یاد نہیں آئی۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں تم عنقریب جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں تم عنقریب جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کوئی نہیں اگر تم جانو علم الیقین کے اعتبار سے۔ دیکھیے علم الیقین کیا ہے، کہیں سے دھواں اٹھتے ہوئے آپ دیکھیں تو آپ کہیں گے آگ لگی ہوئی ہے، یہ آپ نے دھوئیں سے اندازہ لگایا کہ آگ لگی ہوئی ہے، یہ علم الیقین ہے کہ کسی شے کو دیکھ کر اس کے بارے میں علم حاصل کرنا کہ ایسا ہوا ہوگا۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو اب وہاں چل کر جاتا ہوں، آپ وہاں گئے، وہاں آپ نے دیکھا وہاں واقعی آگ لگی ہوئی ہے اور اس سے دھواں اٹھ رہا ہے، یہ ہو گیا عین الیقین، آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا اس کو، آگے الفاظ آ رہے ہیں عین الیقین کے۔ لیکن اس کے بعد آپ کو معلوم ہے آج کل ایک مصنوعی آگ بھی ہے، وہ آگ کا شعلہ سا جو ہے چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ صرف وہ ایک مصنوعی چیز ہے، آپ اس کو پکڑ کے دیکھیں گے تو وہ آگ تو نہیں ہے، ہاتھ تو نہیں جلے گا آپ کا اس سے، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ نہیں یہ آگ نہیں ہے، لیکن اگر وہ آگ ہوئی تو آپ کا ہاتھ جل جائے گا۔ تو یہ حق الیقین ہے کہ جب وہ ہاتھ آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے، لیکن جب ہاتھ نے اس کو دیکھا چھوا اور پتہ لگا کہ جلا دیا اس نے، اب آپ کو واقعی یقین آ گیا یہ اب آنکھ کا دھوکہ نہیں ہے محض، یہ آگ ہی ہے یا نہیں ہے، یہ حق الیقین ہے۔ اب اس کی طرف آگے کہا تم اگر علم الیقین کے اعتبار سے جانو، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تو بے شک تمہیں دیکھنا ہے جہنم کو، وہ تو قیامت میں دیکھو گے، آج تو تمہاری اصل آزمائش یہ ہے کہ علم الیقین کے ذریعے سے بچ جاؤ اس سے۔ تمہیں یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ جہنم ہے اور تمہارے اپنے دل کے اندر گواہی ہے، نیکی کرنا اچھی بات ہے، بدی کرنا بری بات ہے، نیکی کا اچھا بدلہ ملنا چاہیے، بدی کی سزا ملنی چاہیے، دل کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ اس سے مان لو، اس سے سمجھ لو، اپنی اصلاح کر لو تاکہ جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ، ورنہ دیکھنا تو ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم لازمن دیکھو گے جہنم کو، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر تم نے دیکھنا ہے اس کو یقین کی آنکھ سے، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ، اور پھر اللہ بچائے جو جہنم میں چلا جائے گا اس کو حق الیقین بھی حاصل ہو جائے گا، اللہ بچائے اس کیفیت سے۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر تم سے لازمن پوچھا جائے گا اس روز نعمتوں کی حقیقت کے بارے میں کہ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کی نعمتیں تھیں جس کی وجہ سے تم نے آخرت کی نعمتوں کو نظر انداز کیا، جہنم کے عذاب کو جو ہے نظر انداز کیا۔ سورۃ العصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
والعصر زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر بے شک انسان خسارے میں ہے، پوری نوع انسانی خسارے میں ہے، ناکام ہو چکی، جہنمی بن چکی، پوری نوع انسانی ناکام ہو کر جہنمی بن چکی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق جنہوں نے آپس میں باہم ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کی، وتواصوا بالصبر اور آپس میں باہم ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کی۔ نوٹ کیجئے کہ یہ ہے جو ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو اللہ نے بیان کی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اللہ کے سامنے تو ایک آنے واحد میں سب کچھ موجود ہے، اس کے لیے مستقبل نام کی کوئی شے نہیں، ماضی نام کی کوئی شے نہیں، اور بتا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے ہیں ان کی عظیم اکثریت ان چار باتوں کو چھوڑ کر ناکام ہو گئی ہے، جہنم کا ایندھن بن چکی ہے۔ اور یہ بالکل ایسی بات ہے، استثنائی کیفیت معمولی ہوتی ہے، ایکسیپشنز پروو دی رول، اصل اصول یہ ہے کہ پوری نوع انسانی ناکام ہو کے جہنمی بن چکی ہے، یہ ہے اصل اصول۔ استثناء اس سے یہ ہے کچھ لوگ ہیں جن میں چار صفات یہ ہوں گی جو اس عذاب سے بچ جائیں گے، بڑی شدید وعید ہے، بہت شدید وعید ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ اب زبان سے کہہ دینا یہ بات بہت آسان ہے، عمل میں آ جانا بہت مشکل ہے۔ دیکھیے کنٹراسٹ کیجئے، ایک شخص وہ ہے جس کے پاس ایمان بھی ہے، عمل صالح بھی ہے، تواصی بالحق بھی ہے اور تواصی بالصبر بھی ہے، یہ کس کے پاس ہوگا؟ جو نظام خلافت کے قیام کی جد و جہد میں اپنے مال اور جان کھپائے گا، اس کی زندگی میں یہ چاروں مرحلے آئیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی زندگی میں چاروں مرحلے تھے کہ نہیں تھے؟ اور کیوں تھے؟ اس لیے کہ وہ نظام خلافت کے قیام کے لیے کوشاں تھے۔ جو شخص بھی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کرے گا اس کی زندگی میں یہ چاروں مرحلے آ جائیں گے، اور جو اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا اس کی زندگی میں یہ مرحلے اس طرح سے نہیں آئیں گے۔ یہ نوٹ کر لیجئے اچھی طرح سے، یہ وہیں آئیں گے۔ اب اگر کسی کو اللہ نے یہ چار چیزیں دی ہیں لیکن دنیا میں اس کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، نہ مال و دولت ہے، نہ معاشرے میں لوگ اسے جانتے ہیں، اجنبی سا ہے، اور شاید اپنا گھر بھی نہیں ہے اس کے پاس، وہ اگر کہیں رشتہ مانگے گا تو بیٹی بھی کوئی دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ کامیاب ہے، اس کے پاس ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر ہے، یہ آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہے، جبکہ دنیا اس کو انفٹ قرار دے گی، نہیں مانے گی، لیکن وہ کامیاب ہے اللہ کی نگاہ میں۔ اس کے برعکس ایک شخص بڑی مال و دولت، فرعون جیسی بادشاہت، قارون جیسا خزانہ، اور آپ جوڑ لیجئے اس طرح سے بڑی بڑی چیزیں، یہ سب ہیں کسی کے پاس، لیکن اس کے پاس ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر نہیں ہے، ناکام انسان ہے۔ لیکن اس کا یقین یہ شے دیگر ہے، زبان سے کہہ دینا بہت آسان ہے، انسان سن لیتا ہے ان باتوں کو، لیکن جب عمل کے میدان میں جانے کا وقت آتا ہے پھر وہی دنیا داری، ان چیزوں کی وہ اہمیت نہیں ہوتی، اہمیت پھر وہی ہیر پھیر کے دنیا کی ہوتی ہے، دنیا کے مال و دولت کی۔ لیکن یہ ہے جو اصل حقیقت ہے کہ دنیا میں انسان اجنبی بن جائے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اجنبی بن سکیں اس دنیا کے اندر، اور ان چار چیزوں کو اختیار کریں تاکہ آخرت میں کامیابی ہو سکے۔ اب آگے چلیں، سورۃ الہمزہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو تانا دینے والا ہے اور عیب چننے والا ہے، لوگوں کو تانے دیتا رہتا ہے، ان کے اندر عیب تلاش کرتا رہتا ہے۔ کیوں اس کے اندر یہ خرابی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایمان نہیں ہے اس کے پاس۔ ہر وہ شخص جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا اس میں یہ بد خصلت ہوگی، دوسروں کے عیب تلاش کرتا پھرے گا، دوسروں کو تانے دیتا پھرے گا۔ الذی جمع مالا وعددہ، اس لیے کہ جس نے مال جمع کیا اور پھر اسے گن گن کر رکھا، بخیل آدمی ہے، دنیا کا پجاری ہے، آخرت پیش نظر ہے ہی نہیں، اس لیے ایک طرف دنیا کے محبت کی علامت دولت اس کو جمع کر کے رکھ رہا ہے، اور دوسروں پر تنقیدیں، دوسروں کے عیب اپنے اندر جھانکنے کے لیے تیار نہیں کہ اپنا حساب دینا ہے آخرت میں۔ جب کسی شخص کا رجحان دوسروں کی طرف ہو اور دوسروں کی برائیاں گنوا رہا ہو، اپنے آپ کو نہ دیکھے، جان لیجئے بیڑا غرق ہو گیا اس کا۔ لیکن کوئی ایسا شخص اگر ہو بھی اس کو عہدگی میں بٹھا کر سمجھائیں گے، بھائی اپنی فکر کرو، دوسروں کی نہ کرو فکر، دوسروں کے تو کمزوریاں ان کے پہلو چھپاؤ، یہ نیکی ہے، دوسروں کی برائیوں کو ظاہر کرنا نیکی نہیں ہے، دوسروں کی برائیوں کو چھپانا نیکی ہے۔ اس سے اگر اس کے ساتھ کوئی بھلائی کرنی ہے تو اس کو علیحدگی میں بٹھا کے سمجھاؤ، جو بھی کوئی ایسا بھائی ہے، اس کی برائیاں بیان نہ کرتے پھرو، اس کو تانے مت دیتے پھرو، یہ غلط روش ہے۔ اور سب سے پہلے اپنی فکر کرو۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، کلا ہرگز نہیں، لیمبذن فی الحطمہ، وہ پھینکا جائے گا اس رون ڈالنے والی میں، آگ کے اندر جو رون ڈالے گی، پیس ڈالے گی۔ وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں کیا معلوم وہ رون ڈالنے والی کیا ہے، پیس دینے والی کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ ایک آگ ہے جو اللہ نے سلگائی ہے، ایک آگ ہے جو ہم سلگا لیتے ہیں، اگرچہ وہ بھی اللہ ہی کی دی ہوئی ہے،
لیکن ایک اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے اور ہماری سلگائی ہوئی اللہ کی سلگائی ہوئی آگ میں زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ بچائے اس آگ سے. التی تطلع علی الافئدہ، وہ تو پہنچ جاتی ہے دلوں تک. بظاہر نظر آ رہا ہوگا جسم باہر سے جل رہا ہے، نہیں، اندر سے جسم کا کوئی سیل نہیں ہے اندر ایسا جہاں تک وہ جلا نہ رہی ہو. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. انہا علیہم مؤصدہ، ان کو اس آگ کے اندر بند کر دیا گیا ہے. یہ چاروں طرف سے بند ہیں اس آگ کے اندر. معاذ اللہ. فی عمد ممددہ، بڑے بڑے لمبے ستونوں کے اندر یہ بند کر دیے گئے ہیں. معاذ اللہ، اللہ بچائے اس کیفیت سے. سورۃ الفیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے نبی کیا آپ نے دیکھا کیا کیا آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ. یہ بھی نوٹ کر لیں کہ ابرہ نامی ایک بادشاہ تھا جو کہ یمن کا. اس کو ایک مرتبہ خیال آیا کہ یہ خانہ کعبہ ہے، لوگ یہاں پر آتے ہیں طواف کے لیے اور باقی عبادات کے لیے، تو میں بھی کوئی عبادت گاہ بنا دوں، لوگ بجائے وہاں جانے کے یہاں آئیں. اس نے عبادت گاہ بنائی لیکن لوگ وہاں نہیں گئے. اس لیے کہا، پھر غصے میں آ کر یہ چاہا کہ خانہ کعبہ ہی کو معاذ اللہ شہید کر دوں. تو پھر یہ کہ لوگ اس کے بعد یہاں آئیں گے. پھر یہ بہت بڑا لشکر لے کر یہ آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب وہ جو ہے اس وقت سردار تھے، لیکن ظاہر ہے ان کی کوئی طاقت ایسی نہیں تھی کہ وہ مقابلہ کر سکتے. انہوں نے اپنے جو بھی قبیلے والے تھے اور وہاں رہنے والے تھے ان سے کہا بھی سب اپنا سامان لو اور پہاڑی پر چلے جاؤ، جس کا گھر ہے وہ اپنے آپ حفاظت کر لے گا. اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بعض حضرات کی رائے ہے کہ اسی دن آپ کی پیدائش ہوئی، بعض کی ہے کہ چند دن پہلے ہوئی اور بعض کی ہے کہ اس کے 50 دن بعد آپ کی پیدائش جو ہے ہوئی ہے. نہیں سوری، میں جو کہہ گیا نا پہلے ہوئی ہے، یا تو اسی دن ہوئی ہے یا 2-3 دن کے بعد ہوئی ہے یا 50 دن کے بعد ہوئی ہے اس واقعے کے پیش آنے کی. پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تو چلے گئے وہاں سے چھوڑ کر خانہ کعبہ کو اس طرح، اور بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے ابابیل، یہ چھوٹے چھوٹے پرندے تھے جو بھیجے جن کے منہ میں کنکریاں تھیں، انہوں نے آ کر پھر وہ کنکریاں برسائی ہیں. اسی سے یہ پوری فوج ہلاک ہو گئی. یعنی جس کے وہ پتھر لگتا تھا اس کو پھر جو ہے وہ تکلیف ہو جاتی تھی اور پھر اس کا جسم پگھلنا شروع ہو جاتا، پانی بھر کے بہنا شروع ہو جاتا تھا، ایسا اس کو مرض لگ جاتا تھا. تو آہستہ آہستہ پھر وہ گل کر پورا جسم سڑ جاتا تھا. پھر اس کا اس طرح وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے. اب پڑھیے اس کو. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا آپ نے نہیں دیکھا کیا کیا آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ. الم یجعل کیدہم فی تضلیل. کیا ہم نے ان کی ساری چالوں کو ناکام نہیں بنا دیا. وارسل علیہم طیرا ابابیل. اور ہم نے ان پر بھیجے اڑنے والے پرندے ٹکڑیوں کی شکل میں. ترمیہم بحجارۃ من سجیل. جو پھینکتے تھے ان پر کنکریاں جو سوکھ کر کھنگڑ بن گئی تھی. فجعلہم کعصف مأکول. پھر ہم نے ان کو کر ڈالا بھس کھایا ہوا، یعنی بالکل جو ہے جسم ان کے جو ہے گل کر بالکل کھایا ہوا بھس بن گئے. معاذ اللہ. سورۃ القریش. یہ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ایک اللہ نے بہت بڑا معجزہ دکھایا. اگرچہ ہماری امت میں بعد میں پھر اس طرح کے معجزوں کی کیفیات کم ہیں لیکن کم ہیں. پہلے ہمیں بہت نظر آتے ہیں اس طرح کے معجزے لیکن بعد میں کم ہیں. سورۃ القریش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش. اس لیے کہ مانوس رکھا قریش کو. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. مانوس رکھا ان کو سفر سے سردی اور گرمی کے، یعنی یہ شام اور یمن کی طرف سفر کرتے تھے. گرمیوں میں جاتے تھے شام کی طرف، وہ ٹھنڈا علاقہ تھا، اور سردیوں میں جاتے تھے جو ہے یہ یمن کی طرف، وہ گرم علاقہ تھا. تو کہا تمہارے لیے اتنی آسانی رکھ دی اور تم احسان نہیں مانتے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. تو چاہیے کہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع. جس نے ان کو یہاں بھوک میں کھانا کھلایا. وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. اور ان کو خوف میں امن دیا. لیکن یہ بدبخت جو ہے اس سارے انعامات کے باوجود ایمان نہیں لائے. اگرچہ بعد میں پھر بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ کھولا کہ جو بھی تھے بچ گئے تھے بعد میں، اور بڑی تعداد میں لوگ وہ ایمان لے آئے. سورۃ الماعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. اے نبی کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جو سزا و جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے، قیامت کو جھٹلاتا ہے. اب یہ ظاہر ہے یہاں بات جو ہو رہی ہے وہ کس کے حوالے سے ہو رہی ہے؟ جب ہم پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا مسلمان کی بات ہو رہی ہے، کافر کی بات نہیں ہو رہی. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اور محتاج کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا، یعنی نہ خود کھلاتا ہے نہ کسی اور کو توجہ دلاتا ہے. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. پس بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے. الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، انہیں یہی نہیں پتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ سے کیا قول و قرار کر رہے ہیں، کیا وعدہ کر رہے ہیں، وعدے کر کر کے اور توڑ رہے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہر رکعت میں وعدہ کرتے ہیں ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے، لیکن پھر اس کے خلاف کر رہے ہیں. اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہو رہا، دعا کا حق ادا نہیں ہو رہا، استعانت کا حق ادا نہیں ہو رہا. اللہ ہمیں توفیق دے، ہمیں شعور ہو کہ ہم اللہ سے کیا عہد کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں. بے شعوری کی کیفیت نہ ہو. یا نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن بے حیائی بری باتوں سے بچ ہی نہیں رہے.
ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے. لیکن اگر نہیں روک رہی تو وہ غفلت والی نماز ہے. اگر توجہ الی اللہ والی نماز ہو، رجوع الی اللہ والی نماز ہو، وہ لازماً روکے گی بے حیائی بری باتوں سے. اگر نہیں روک رہا انسان تو جان لینا چاہیے کہ پھر اس کی نماز غفلت والی نماز ہے. تو بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. الذین هم یراؤون، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور جو برتنے کی معمولی چیزیں بھی نہیں دیتے. اتنے بخیل ہیں کہ برتنے کی چھوٹی موٹی چیزیں بھی کو مانگے تو دیتے نہیں ہیں، اور کوئی نیک عمل بھی کرتے ہیں تو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں. معاذ اللہ، اللہ ہمیں اس کیفیت سے بچائے. سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. اس کے حوالے سے بڑی روایات ہیں، لیکن جس پر جو ہے عمومی اتفاق ہے وہ یہ کہ اس کے معنی خیر کثیر، بہت بڑا خیر ہے جو آپ کو دیا گیا، اور میری دانش میں قرآن مجید سے بڑا خیر اور کوئی نہیں. یہ خیر کثیر جو ہے سب سے بڑا آپ پر اللہ تعالیٰ نے کیا. البتہ قیامت والے دن حوض کوثر وہ ہے جو کہ جس سے آپ پھر جو ہے باقی سب اہل ایمان کو پانی پلائیں گے، وہ بھی یہاں مراد ہو سکتا ہے. فصلی لربک وانحر، بس اے نبی آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے. ان شانئک هو الابتر، بے شک جو آپ کا دشمن ہے وہی ہے جو ابتر ہے، دم کٹا ہے، جس کا پیچھے کوئی نام لیوا نہیں ہوگا. اس لیے کہ بعض کافر جو ہے وہ تانا دیتے تھے کہ آپ کے کوئی بیٹا تو ہے ہی نہیں، آپ کی نسل ختم ہو جائے گی، آپ کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. کہانی نبی آپ کے نام لیوا بہت ہوں گے، آپ کی مانوی اولاد بہت ہوگی یہ، لیکن آپ کے دشمن جو ہیں ان کا جو ہے اگر کوئی نام لے گا بھی تو برے سینس میں لے گا، اچھے نام سے کبھی کوئی ان کو یاد نہیں کرے گا. سورۃ الکافرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو. یہ اصل میں پس منظر سمجھ لیں اس کا بھی. کفار کیونکہ کہتے تھے ائتی بقرآن غیر ھذا وبدل، اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں تبدیلی کرو. تو ایک مرتبہ انہوں نے یہ آفر دی کہ آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے ہیں کہ ایک سال ہم تمہارے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس پر یہ صورت نازل ہوئی. قل یا ایھا الکافرون، نبی کہہ دیجئے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرتے ہو ان کی جن کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. اس میں کوئی آپس میں جو ہے پیچ اپ نہیں ہو سکتا، کوئی ملنے کا چانس نہیں ہے. سورۃ النصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح حاصل ہو جائے. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور اے نبی آپ دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد ربک واستغفر، تو آپ تسبیح بیان کیجئے حمد کے ساتھ اپنے پروردگار کی، اور اپنے گناہ بخشوائیے، استغفار کیجئے اس کی جناب میں. انہ کان توابا، بے شک وہ توبہ کا قبول کرنے والا ہے. یہ جب سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے تھے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو پڑے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ اشارہ ہے کہ نبی اب آپ کی واپسی کا وقت آنے والا ہے، اب آپ آنے کی تیاری کیجیے. اس لیے کہ آپ کے بھیجے جانے کا مقصد تھا کہ عرب کے حد تک اللہ کا دین قائم و نافذ ہو جائے، تو وہ ہونے والا ہے. اب یہ فوج در فوج لوگ داخل ہو رہے ہیں اسلام میں، تو اب یہ وقت آیا چاہتا ہے. پورے عرب کی حد تک اللہ کا دین غالب ہو جائے گا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی کے لیے جو ہے اس کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے. سورۃ اللہب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے اور وہ آپ بھی ٹوٹ گیا. اس کا پس منظر بھی سمجھ لیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے ہوئے، وا صباحا کا نعرہ لگایا، لوگ اکٹھے ہو گئے. آپ نے دین کی دعوت دی، توحید کا بیان کیا. اس پر ابو لہب نے کہا تبا لکا سائل اليوم علی ھذا جماعتنا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں کیا تم نے اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ صورت نازل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے اور وہ آپ بھی ٹوٹ گیا. جب اس نے یہ کہے تھے الفاظ، اسی وقت اس کے ہاتھ بھی ٹوٹ گئے، وہ آپ بھی ٹوٹ گیا. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ کام آیا اس کے مال اور نہ اس کی وہ کمائی جو اس نے کمائی تھی. سیصلی نارا ذات لہب، اب وہ ڈالا جائے گا بہت تیز لپٹیں مارتی ہوئی آگ میں. وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، ایک ترجمہ اس کا یہ ہے کہ سر پر ایندھن لیے پھرتی ہے، وہ اپنے شوہر کی آگ کو اور بھڑکائے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ چغل خوریاں کرتی تھی. یہ حطب جو ہے حمالۃ الحطب یعنی چغل خوریاں کرنے والی، اس کا بوجھ اٹھانے والی، بہت زیادہ چغل خور تھی. فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں رسی ہے مونج کی، یعنی یہ بطور سزا اس کے لیے ہوگا کہ اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی، جو اس کی سزا کو اور بڑھانے کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے میں وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی.
اور اس کے گلے میں بڑا قیمتی ہار تھا جس کو وہ کہتی تھی اسے بیچ کر اور یہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے اس کو استعمال کروں گی، اس پیسے کو اسلحے وغیرہ کے لیے، اسی لیے بطور سزا مونج کی رسی اس کے گلے میں ہے کہ تو یہ ہار جو تجھے جس پر ناز تھا بڑا اور تو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا چاہتی تھی، اس کی جگہ تو یہ مونج کی رسی جو ہے اس کی جو ہے پھل دے کر اس کی سزا دی جائے گی، معاذ اللہ۔ سورۃ الاخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، باقی سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، کوئی ایسی کمزوری کا پہلو اس میں نہیں ہے جس کے لیے وہ کسی کا محتاج ہے، باقی سب اس کے محتاج ہیں۔ لم یلد، تا اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کے یعنی نہ کوئی باپ ہے نہ بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی ہم کفو ہے، اس کی برابری کرنے والا ہے، وہ تنہا ہے، یکتا ہے، ہر اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے اس جیسا کوئی نہیں، اس کی تو مثال کی مانند بھی کوئی نہیں ہے کہ اس کی مثال کی طرح کا کوئی ہو تو مثال دی جا سکے، اس کی مثال کی طرح کا بھی کوئی نہیں۔ سورۃ الفلق، اب یہ دو صورتیں جو آ رہی ہیں معوذتین، یہ اصل میں جادو ٹونا ہے، حسد ہے، بغض ہے، یہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس حوالے سے تلقین کی ہے کہ ان صورتوں کے اندر یہ اللہ نے تاثیر رکھی ہے کہ اگر ان کا جو ہے ان کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، ان کو پڑھ کر انسان اپنے اوپر پھونکے گا، آپ بزرگوں کو دیکھتے بھی ہوں گے کہ وہ دو صورتیں پڑھتے ہیں پھر آپ ہاتھوں پہ پھونکتے ہیں اور جسم پر بھی ہاتھ پھیر لیتے ہیں، یہ جادو ٹونے وغیرہ کے اثرات سے، شیطان کے اثرات سے بچنے کے لیے یہ ہے جو کہ آپ کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تلقین فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا ایک موقع پر، اس کے اثرات آپ پر تھے اور اس کا حالانکہ آپ پر بہت کم اثر ہوا تھا، پھر بھی یہ تھا کہ آپ بھول جاتے تھے بعض اوقات کوئی کام کر کے، اکثر بھول ہو جاتی تھی کہ میں نے پتہ نہیں کیا ہے کہ نہیں کیا ہے کام۔ وہ تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور غالباً ایک کنویں کے اندر کہیں ایک پتلا تھا جس کے اندر وہ سوئیاں تھیں جو کہ بے شمار وہ لگائی گئی تھی، وہ پھر جو ہے سوئیاں نکالتے گئے جیسے جیسے اور آپ پر سے وہ جادو کا اثر ختم ہوتا چلا گیا۔ تو جادو بہرحال ہے، اگرچہ جادو کرنا حرام ہے، جادو کرنے والا جو ہے وہ ایک اعتبار سے کفر اور شرک کر رہا ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیے، جو بغیر توبہ کے مر جائے گا سیدھا جہنمی ہوگا، کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا، لیکن بہرحال جادو کے اثرات بھی ہوتے ہیں اور ان کے اثر سے بچنے کے لیے بہرحال اللہ کی طرف سے یہ ہمیں تلقین ہے۔ سورۃ الفلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، اے نبی کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے پروردگار کی۔ فلق کے معنی تو ہیں اصل میں پھاڑنا، رات کی تاریکی کو پھاڑ کر صبح نمودار کرنا، تو میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے پروردگار کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی۔ دیکھیں جو چیزیں بھی پیدا کی ہیں اس میں دونوں پہلو موجود ہیں، شر کا پہلو بھی ہے، خیر کا بھی ہے، تو میں اس میں جو ہر تخلیق کے اندر شر کا پہلو ہے اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کی برائی سے جب سمٹ آئے، اب اندھیرے میں جو ہے برائیوں کا رجحان زیادہ ہوتا ہے اور اسی کے اندر جو ہے یہ شیطان بھی جو ہے زیادہ تیزی دکھاتے ہیں، شیاطین جنات اور زیادہ ابھارنے کے لیے لوگوں کو برائی کی طرف، اور اسی کے اندر یہ جادو ٹونا وغیرہ اور یہ عملیات وغیرہ یہ بھی جو ہے رات کی تاریکی کے اندر اس کا رجحان زیادہ ہوتا ہے۔ ومن شر حاسد ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان عورتوں کی جو گروہ پر گرے باندھتی ہیں اور پھر پھونکے مارتی ہیں ان کی برائی سے، یعنی یہ وہ جادو ٹونا کے اور عملیات وغیرہ جو کیے جاتے ہیں اس کے حوالے سے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، جو بھی یہ جادو ٹونا کر رہے ہیں، گرے باندھ رہے ہیں اور پھر اس پر پڑھ پڑھ کر پھونک رہے ہیں، ان کی شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور ہر حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے یا اس کا حسد اس کی زبان سے ظاہر ہونے لگے، اللہ میں اس کے حوالے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ سورۃ الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، اے نبی کہہ دیجیے پناہ میں آیا لوگوں کے پروردگار کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، اس کی بدی سے جو وسوسہ اندازی کرتا ہے، الخناس اور پھر چھپ جاتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسہ اندازی کرتا ہے لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے، انسانوں میں وہ بھی ہیں جو نیکی کی طرف بلانے والے ہیں، لیکن انسانوں میں وہ بھی ہیں جو وسوسہ اندازی کرتے ہیں، برائی کی طرف لے کر جاتے ہیں، بچنا چاہیے، اور شیاطین جنات تو ہیں ہی ہیں۔ بس یہاں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا دورہ ترجمہ قرآن مکمل ہوا، الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ورنہ جتنی میری صحت خراب تھی میں تو معذرت کر چکا تھا اگست کے اختتام پر کہ میں اس مرتبہ بیان نہیں کروں گا، بہرحال اللہ نے کرم کیا اور بہت کرم کیا، یعنی شاید اگر میں پچھلے 2 سالوں سے کمپیریزن کروں اپنا تو میری صحت 2 سالوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہو گئی، یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہوا مجھ پر، اور یہ اسی کی کرم نوازی ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ
عام روٹین میں بیٹھ کر سوچتا ہوں کہ تراویح اور دورہ ترجمہ قرآن یہ 4 گھنٹے یا اس سے زائد بنتے ہیں روزانہ، اس طرح سے جو ہے بہرحال پورا مہینہ اللہ تعالیٰ جس طرح گزروا دیتا ہے اور میں ایک ہی پوسٹر میں بیٹھا رہتا ہوں، یہ اس کا کام ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی ہمت دیتا ہے اور وہی کروا لیتا ہے۔ سچی بات یہ ہے میں جس وقت کھڑا ہوتا ہوں اس وقت مجھے پتہ لگتا ہے کہ ہاں میں تھکا ہوا ہوں، بیان کرتے ہوئے مجھے کچھ پتہ نہیں ہوتا میں کہاں ہوں، بس بیان اللہ تعالیٰ کروا رہا ہوتا ہے اور میں بیان کر رہا ہوتا ہوں۔ بہرحال اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے یہ مکمل کروا دیا۔ لیکن یہ تعلق یہاں ختم نہیں ہو جانا چاہیے، یہ ہر دفعہ میں توجہ دلاتا ہوں، اس کو کوشش کریں۔ اور جو میں نے درمیان میں ایک بات عرض کی تھی کہ موت کا پتہ کوئی نہیں ہے، کب آ جائے پتہ نہیں، میں بھی ہوں گا کہ نہیں ہوں گا اگلے رمضان میں، اللہ ہی کو معلوم ہے، جو عمر ہے بس وہ پورے کر کے ہر ایک نے جانا ہے، تو تیاری کرے جانے کی۔ ہر اتوار کو مغرب کی نماز کے بعد یہاں درس ہوتا ہے، کوشش کریں کہ اس درس میں شرکت ہو، ساتھ ہی دین کو سمجھنے کی بھی، اور جماعتوں کو بھی دیکھیں اپنے طور پر، ہماری جماعت کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر جہاں دل گواہی دے وہاں پر شامل ہو کر نظام خلافت کے قیام کے لیے اپنا مال اور جان کھپائیں۔ یہ ہے جو جہنم کے عذاب سے بچ کر اور سیدھا جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ اس لیے کہ کامیابی یہ نہیں ہے کہ جہنم میں اپنے گناہوں کے بقدر سزا بھگتنے کے بعد انسان جنت میں جائے، نہیں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ ہے کامیاب۔ اور وہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو نظام خلافت کے قیام کی جد و جہد میں اپنا مال اور جان کھپائے گا اس کو میں سیدھا جنت میں داخل کروں گا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کے مال اور ان کی جانیں جنت کے عوض خرید لیے۔ اس کے لیے کوشش کریں کہ اس پر توجہ ہو، اپنا مال اور جان ہم کھپائیں اللہ کے دین کے لیے اور اپنی آخرت سنواریں۔ اچھا، خواتین کے حوالے سے ہمارے یہاں ہر انگریزی مہینے کا پہلا ہفتہ ہوتا ہے اور یہ عصر سے مغرب کے درمیان، عصر کے قریب، عصر سے کچھ پہلے خواتین کے لیے درس شروع ہو جاتا ہے جو مغرب تک جاری رہتا ہے۔ ہر انگریزی مہینے کا پہلا ہفتہ وہ اس کے لیے جو ہے مختص ہے، یہ بھی آپ لوگ نوٹ کر لیں، تو اس میں اپنی خواتین کو کوشش کریں جو قریب رہنے والے ہیں کہ وہ خواتین جو ہے درس میں شریک ہو جائیں۔ جو یہ خواتین کے لیے درس ہے یہ میری رہائش گاہ پر ہے، گلی نمبر 7 مکان نمبر 187، یہ نوٹ کر لیں۔ باقی تو یہ اگر کوئی یہاں آ کر پوچھے گا مسجد سے بھی تو پتہ لگ جائے گا اس کو۔ اسی طرح ہم نے ایک لائبریری بھی بنائی، اگرچہ وہ بھی پوری طرح سے وہ لائبریری تو ہم نہیں کہہ سکتے اس کو، لیکن بہرحال ہم نے لائبریری شروع کی ہوئی ہے، میرے گھر پر ہی ہے، دفتر بھی ہم نے تنظیم کا شفٹ کر لیا یہیں پر اور لائبریری بھی یہاں پر ہے۔ تو محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی کتابیں ہیں اور ان کے دروس پر مشتمل آڈیو اور ویڈیو کیسٹس ہیں، وہ بھی آپ وہاں سے لے کر اور سن سکتے ہیں، لے لیں اور سن کر پھر واپس دے دیں، یہ وہاں پر آپ کے لیے انتظام موجود ہے، یہ بس دعا کر لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا فإنك خير المتقبلين۔ اے اللہ، ہم نے دن میں جو روزے رکھے اور رات کو جو قیام کیا تراویح کی شکل میں اور پھر قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کی، اے اللہ اس کو قبول فرما، قرآن کو اور روزوں کو ہمارے حق میں شفاعت کرنے والا بنا، ان کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ، ہماری بیوی اور ہماری اولاد کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا۔ اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما دے اور ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اے اللہ ہمیں ہر اس کام کے کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہوتا ہے، اور ہر اس عمل سے بچنے کی توفیق دے جس سے تو ناراض ہوتا ہے۔ اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا۔ اے اللہ ہمیں اپنی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانیں کھپانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم وفقنا ان نقیم نظام الخلافت فی الپاکستان اولا وفی کل العالم آخرہ۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سب سے پہلے پاکستان میں نظام خلافت کو قائم کریں اور پھر اس کے بعد پوری دنیا میں نظام خلافت کو قائم کریں۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک۔ اے اللہ ہمیں اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما۔
اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم واخذل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا معهم۔ اے اللہ ہر اس شخص کی مدد فرما جو تیرے دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اور ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق دے، اور ہر اس شخص کو ذلیل و رسوا کر دے جو تیرے دین کی مخالفت میں لگا ہوا ہے، اور اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچا کہ ہم کہیں غلطی سے بھی ان کے پھندے میں نہ پھنس جائیں۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر۔ اے پروردگار ہمارے نور کو مکمل فرما دے، اور اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بے شک تو ہر بات پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہم یسر لنا امورنا، اللہم یسر لنا امورنا۔ اللہ ہمارے تمام معاملات میں آسانی پیدا فرما، اللہ ہمارے تمام معاملات میں آسانی پیدا فرما۔ اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، اور جن کو اولاد دی ہوئی ہے بے پروردگار ان کو نیک اور فرما بردار بنا۔ اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما، ان کو خوشحالی عطا فرما۔ جو جس حوالے سے بھی پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی دور فرما۔ جو رشتوں کے حوالے سے پریشان ہے اللہ تو مناسب حال رشتے عطا فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین۔ اے اللہ مسلمانوں اور اسلام کو قوت عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما۔ مسلمان پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی دور فرما، ان کے لیے آسان حالات پیدا فرما، خاص اپنے پاس سے مدد کے حالات پیدا فرما۔ اے اللہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات انک سمیع مجیب الدعوات۔ اے اللہ جو بھی یہ کوشش کی ہے دورہ ترجمہ قرآن کی، اس کے انعقاد میں جس نے بھی جس اعتبار سے بھی تعاون کیا ہے ان کے اس تعاون کو قبول فرما۔ جنہوں نے مالی تعاون کیا اس کو بھی قبول فرما۔ جنہوں نے اس کے انتظامات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، بہت وقت لگایا، اگرچہ وہ دن میں بھی بہت مصروف تھے لیکن پھر بھی انہوں نے بہت وقت لگایا، ان کی اس کاوش کو قبول فرما، ان کو اس کا زیادہ سے زیادہ اجر عطا فرما، ان کے گناہوں کا کفارہ بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ آیت سجدہ آئی تھی، سجدہ کر لیجیے۔